بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور طلسمی سانپ۔ پرستان کی ایک ریاست سستان پر ایک نیک دل جن حکومت کرتا تھا۔ اس جن کا نام جنگولا جن تھا۔ جنگولا جن بے حد رحم دل اور نیک بادشاہ تھا، جسے سستان کی رایا بے حد پسند کرتی تھی۔ جنگولا جن کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی سمرا پری تھا۔ شہزادی سمرا پری بے حد حسین اور اپنے ماں باپ کی فرما بردار بیٹی تھی۔ اس پری کے بال سیاہ تھے جبکہ اس کے پر سفید رنگ کے تھے۔ پرستان کی تمام ریاست میں جتنی بھی پریاں تھیں ان پر مختلف رنگوں کے پر تھے، لیکن پورے پرستان میں شہزادی سمرا پری ہی ایسی تھی جس کے پر برف کی طرح سفید تھے۔ ان سفید پروں کی وجہ سے وہ اور زیادہ حسین دکھائی دیتی تھی، اسی لیے شہزادی سمرا پری کو سب سفید پری کہتے تھے۔ شہزادی سفید پری جتنی حسین اور خوبصورت تھی اتنی ہی وہ نک چڑی اور غسیلی طبیعت کی مالکہ تھی۔ ماں باپ کے سوا وہ کسی سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی۔ اس کے ماں باپ اسے بہت سمجھاتے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی کسی بات کو رد تو نہیں کرتی تھی، مگر اس کا غسیلا پن اور دوسروں کو خود سے کم تر سمجھنا اس کی فطرت سی بن گئی تھی، اور وہ چونکہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اسی لیے اس کے ماں باپ اس کی ہر جائز اور ناجائز بات مان جاتے تھے، جس سے سفید پری اور زیادہ خود سر اور سخت گیر ہوتی جا رہی تھی۔ شہزادی سفید پری کے غصے کی وجہ سے اس کی سہیلیاں بھی اس سے دور دور رہتی تھیں، اور کنیزیں بھی شہزادی کے سامنے تب ہی جاتی تھیں جب سفید پری خود انہیں اپنے کسی کام کے لیے بلا لیتی۔ شہزادی سفید پری کو تنہا رہنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی اس کا دل کرتا تو وہ سیر کرنے کے لیے پائیں باغ میں چلی جاتی تھی۔ وہ جب بھی پائیں باغ میں سیر کرنے جاتی تو اس کے لیے باغ کے تمام جنوں دیوں اور پریوں سے خالی کرا لیا جاتا تھا۔ شہزادی سفید پری باغ میں اکیلی ہی گھومتی پھرتی تھی۔ اب بھی شہزادی سفید پری پائیں باغ میں سیر کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ باغ میں اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ درختوں پر پرندے چہچہا رہے تھے۔ کچھ پرندے زمین پر بھی تھے جو ادھر ادھر اچھل کود کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر چند فوارے تھے جن سے مختلف رنگوں کا پانی اچھل کر ماحول کو اور خوبصورت بنا رہا تھا۔ شہزادی سفید پری پھولوں کی کیاری کے پاس کھڑی بڑی دلچسپی سے رنگ رنگ کے کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک کیاری کے پاس کھڑی رہی، پھر پھولوں کی کیاریوں سے نکل کر وہ ایک درخت کے پاس آ گئی۔ یہ درخت کافی بڑا تھا اور اوپر سے کسی چھتری کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ باغ میں تیز دھوپ تھی جس کی وجہ سے شہزادی سفید پری کا سارا جسم پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ وہ چھتری نما درخت کے سائے تلے آ گئی اور درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر مخمل جیسی نرم گھاس پر بیٹھ گئی۔ اچھا تو یہ ہے وہ مغرور نکچڑی اور غسیلی شہزادی سفید پری جس کے بارے میں تم مجھے بتا رہی تھی۔ اچانک شہزادی سفید پری کے کانوں میں ایک آواز پڑی اور وہ بری طرح سے چونک پڑی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ ہاں، اس کا نام سمرا پری ہے۔ ایک اور آواز سنائی دی اور شہزادی سفید پری سر اٹھا کر درخت کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے یہ آوازیں درخت کے اوپر سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھیں۔ ادھر ادھر نظریں گھماتے ہی اسے ایک شاخ پر ایک نیلے رنگ برنگے پروں والا خوبصورت مکاؤ طوطا اور ایک طوطی بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ دونوں آوازیں انہی پرندوں کی تھی۔ شہزادی سفید پری غور سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ ارے، یہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے، اس کی آنکھوں میں غصہ ہے۔ چلو چلو یہاں سے چلو، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں پکڑ کر ہماری گردنیں ہی مروڑ دے۔ شہزادی سفید پری نے طوطے کی چونچ ہلتی دیکھی تو وہ سمجھ گئی کہ وہ دونوں ہی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں، شہزادی سفید پری غسیلی طبیعت کی ضرور ہے، اسے صرف اپنے شہزادی ہونے اور خوبصورتی کا غرور ہے، مگر یہ ظالم اور بے رحم نہیں ہے۔ تم گھبراؤ نہیں، یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، طوطی نے فوراً کہا۔ لیکن یہ ہمیں پکڑ کر کسی پنجرے میں قید تو کر سکتی ہے، طوطے نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ ایسا کر سکتی ہے، لیکن ہمیں اب بھی اس سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جب یہ ہمیں پکڑنے کے لیے اٹھے گی تو ہم فوراً یہاں سے اڑ جائیں گے، اور ہماری اڑنے کی رفتار اس سے کہیں زیادہ ہے، یہ ہمیں نہیں پکڑ سکے گی، طوطی نے کہا۔ ہاں، یہ تو ہے، ویسے بھی اس بیچاری کے پاس ہمیں پکڑنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، ابھی تھوڑی ہی دیر میں ایک ایسی مصیبت کا شکار ہو جائے گی کہ ہمیں پکڑنے اور پنجرے میں قید کرنے کا خیال اس کے دل میں ہی رہ جائے گا۔
طوطے نے کہا، اور شہزادی سفید پری جیسے ان دونوں کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا، طوطے کی یہ بات سن کر وہ بری طرح سے چونک پڑی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور سر اٹھا کر غور سے ان پرندوں کی طرف دیکھنے لگی۔ ارے ارے، یہ اٹھ گئی ہے، بھاگو یہاں سے! طوطے نے چیخ کر کہا۔ رکو، میں تم دونوں کو پکڑنے کے لیے نہیں اٹھی ہوں، شہزادی سفید پری نے جلدی سے کہا، اور طوطا اور طوطی جو اڑنے کے لیے پر تول رہے تھے وہیں رک گئے۔ مجھے تم دونوں کی باتوں پر غصہ تو آ رہا ہے، مگر تم دونوں پرندے ہو اور میں پرندوں کی باتوں کا برا نہیں مناتی۔ شہزادی سفید پری نے اپنا غصہ دباتے ہوئے قدرے نرم لہجے میں کہا، تم پرندوں سے پیار بھی تو نہیں کرتی ہو، اسی لیے کوئی بھی پرندہ تمہارے قریب نہیں پھٹکتا۔ طوطے نے فوراً کہا، ہاں، میں اپنے سوا کسی اور کو پسند نہیں کرتی، نہ جنوں کو، نہ دیوؤں کو، اور نہ پریوں کو، اور نہ ہی جانوروں اور پرندوں کو۔ شہزادی سفید پری نے کہا، تمہیں اپنے حسن پر بہت ناز ہے شہزادی سفید پری۔ طوطے نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا، ہاں، میں دنیا کی سب سے حسین، سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ ذہین پری ہوں۔ شہزادی سفید پری نے غرور بھرے لہجے میں کہا، یہی تمہاری سب سے بڑی بھول ہے شہزادی سفید پری۔ تم حسین ضرور ہو، مگر یہ دنیا بہت بڑی ہے، اور اس دنیا میں ہر طرف حسن ہی حسن بکھرا ہوا ہے۔ پریوں میں تو شاید تمہارے حسن کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، مگر انسانوں کی دنیا میں تم سے کہیں زیادہ حسین لڑکیاں موجود ہے، جن میں شہزادیاں بھی ہیں اور عام لڑکیاں بھی۔ طوطی نے کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادی سفید پری کو ایک بار پھر غصہ آنے لگا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ! مجھ سے زیادہ اس دنیا میں کوئی حسین نہیں ہے، اور نہ کبھی کوئی ہو سکتا ہے۔ شہزادی نے غصیلے لہجے میں کہا، تم بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو شہزادی۔ تم انسانوں کی دنیا میں جا کر اگر ان حسین لڑکیوں کو دیکھ لو تو تمہیں ان کے سامنے اپنا حسن مان دکھائی دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہم پرندوں، جانوروں، تم پریوں اور جنات سے کہیں زیادہ حسین بنایا ہے۔ ان کے سامنے تمہارا حسن کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر تم جو اپنے اس حسن پر اتنا غرور کرتی ہو، بہت جلد تم سے تمہارا یہ حسن چھین جانے والا ہے۔ تم جس قدر حسین ہو، ابھی تھوڑی ہی دیر میں تمہارا یہ حسن ختم ہو جائے گا، اور تم بدصورت ترین پری بن جاؤ گی۔ تم پر ایک ایسی مصیبت آنے والی ہے جس سے تم کسی بھی صورت میں نہیں بچ سکو گی۔ طوطی رکے بغیر بولتی چلی گئی، اور شہزادی سفید پری جو اس کی بات سن کر غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی، ایک بار پھر چونک پڑی۔ کیسی مصیبت! کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کون چھینے گا مجھ سے میرا حسن؟ کون مجھے بدصورت بنائے گا؟ شہزادی نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، تھوڑا اور انتظار کرو شہزادی، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ طوطے نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، تم بتاؤ کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ؟ شہزادی سفید پری نے تیز لہجے میں کہا، نہیں، ہم تم جیسی مغرور پری کو نہیں کچھ بتائیں گے، اور نہ ہی ہم تمہاری کوئی مدد کریں گے۔ تمہارے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ اچھا تو نہیں ہے، لیکن تم جیسی مغرور پری کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب تک تم جیسی مغرور پری پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اس وقت تک تمہیں سبق نہیں ملے گا۔ طوطے نے سخت لہجے میں کہا، تم حد سے بڑھ رہے ہو معمولی پرندے، تم مجھے نہیں جانتے، میں پریوں کی شہزادی ہوں۔ میں ایک لمحے میں تم دونوں کو پکڑ کر تمہاری گردنیں مروڑ سکتی ہوں۔ شہزادی سفید پری نے گرا کر کہا، تم جیسی مغرور شہزادی سے اور توقع بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ بہرحال تیار ہو جاؤ، مصیبت تمہارے سر پر آن پہنچی ہے، اس سے بچ سکتی ہو تو بچ جاؤ۔ طوطی نے کہا، اور درخت کی شاخ سے اڑ گئی۔ اس کے اڑتے ہی طوطا بھی اڑ گیا۔ شہزادی سفید پری کو ان پر شدید غصہ آ رہا تھا، جو اسے بار بار مغرور شہزادی کہہ رہے تھے۔ شہزادی سفید پری کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اڑتی ہوئی ان کے پیچھے جائے اور انہیں پکڑ کر واقعی ان کی گردنیں مروڑ دے۔ دونوں پرندے چند ہی لمحوں میں اڑتے ہوئے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ او نہیں، مصیبت! میں اور بدصورت شہزادی بنوں گی؟ ان پرندوں کے کہنے پر مجھ پر مصیبت آئے گی؟ پاگل ہیں دونوں! شہزادی سفید پری نے منہ بناتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، باغ بدستور خالی تھا۔ شہزادی سفید پری نے شاہی محافظوں کو بھی منع کر رکھا تھا کہ وہ جب تک وہ باغ میں موجود رہے گی، اس باغ میں کوئی نہیں آئے گا۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑی سوچتی رہی، پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی باغ سے باہر جانے لگی۔ وہ باغ سے واپس اپنے شاہی کمرے کی طرف جا رہی تھی، لیکن ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گئی ہوگی کہ اچانک ایک زوردار کڑاکا ہوا، اور اس کے سامنے سے زمین پھٹ گئی۔
زوردار کڑاکے کی آواز سن کر اور زمین پھٹتا دیکھ کر شہزادی سفید پری خوف زدہ ہو کر وہیں رک گئی۔ اسی لمحے پھٹی ہوئی زمین سے سیاہ رنگ کا دھواں نکلنے لگا۔ دھواں دیکھ کر شہزادی سفید پری کی آنکھیں جیسے پھٹ پڑیں۔ اس نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر اچانک زمین سے نکلنے والے دھوئیں کی ایک سی لہر سی بنی اور تیزی سے شہزادی کے گرد ایک دائرے کی شکل میں گھومتی چلی گئی۔ دوسرے لمحے شہزادی سفید پری دھوئیں کے ایک بڑے سے دائرے میں قید دکھائی دے رہی تھی۔ شہزادی کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اچکی اور اس نے اڑ کر اس دائرے سے نکلنا چاہا، مگر اچانک دھوئیں کا دائرہ سمٹ گیا اور شہزادی سفید پری اس دھوئیں کے دائرے میں قید ہو گئی۔ شہزادی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا۔ اس نے منہ کھول کر چیخنا چاہا تو دھواں اس کے پھیپھڑوں میں بھر گیا۔ اسے اپنے منہ اور حلق میں شدید مرچیں سی برتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ بری طرح سے کھانسنے لگی۔ اس نے سر جھٹک جھٹک کر دماغ میں چھانے والا اندھیرا دور کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود، اور پھر اچانک اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ فضا میں ایک تیز اور لہراتی ہوئی چیخ گونجی اور عمرو عیار جو ایک گھوڑے پر سوار تھا، چیخ کی آواز سن کر بری طرح سے چونک پڑا۔ عمرو یار سردار امیر حمزہ سے اجازت لے کر کچھ دنوں کے لیے ملک یمن گیا ہوا تھا۔ چند دن وہ اپنی بیگم چاند تارا کے ساتھ رہا تھا اور اب واپس شمالی پہاڑیوں کی طرف جا رہا تھا، جہاں سردار امیر حمزہ اور ان کا لشکر موجود تھا۔ عمرو یار گھوڑے پر سوار مختلف راستوں سے گزر کر ایک میدان سے گزر رہا تھا۔ میدان چٹیل تھا اور بالکل خالی تھا۔ عمرو نہایت تیزی سے گھوڑا بگا رہا تھا۔ اب اس نے آدھا ہی میدان عبور کیا ہوگا کہ اچانک فضا ایک تیز اور انتہائی دلخراش چیخ سے گونج اٹھی۔ چیخ پورے میدان میں گونجتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ عمرو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کی لگامیں کھینچی اور اسے روکنا شروع کر دیا۔ گھوڑے کی رفتار کم ہوئی اور آہستہ آہستہ وہ ایک جگہ آ کر رک گیا۔ کون ہے؟ کون چیخا تھا؟ یہ کیسی آواز تھی؟ عمرو نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تیز آواز میں کہا۔ اسی اثنا میں چیخ کی آواز بھی ختم ہو گئی۔ اب ہر طرف خاموشی تھی۔ حیرت ہے، مجھے تو یہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا، عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ عمرو چند لمحے وہیں رکا رہا، مگر دوبارہ اسے وہ آواز سنائی نہ دی تو اس نے کاندھے اچکائے اور گھوڑے کو آگے بڑھانے کے لیے ایڑ لگا دی۔ گھوڑے نے ابھی چند قدم اٹھائے ہی تھے کہ میدان ایک بار پھر اسی تیز اور کرمناک چیخ سے گونج اٹھا۔ یہ آواز کسی عورت کی معلوم ہو رہی تھی اور چیخ میں اس قدر کرب تھا جیسے کوئی عورت آگ میں جلتی ہوئی اور زور زور سے چیخیں مارتی ہوئی ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہو۔ کون ہے؟ کون ہے یہاں؟ کون چیخ رہا ہے؟ عمرو نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اس نے ایک بار پھر گھوڑا روک لیا۔ اس بار بھی عمرو کو جواب میں کوئی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ حیرت ہے، اس ویران اور سنسان میدان میں دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا، مگر چیخ کی آواز سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے آس پاس ہی کوئی موجود ہو۔ عمرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ آقا، کیا آپ مجھے زنبیل سے باہر آنے کی اجازت دیں گے؟ اچانک عمرو عیار کی زنبیل سے محافظ بونے نے سر نکال کر کہا اور عمرو چونک پڑا۔ تم کیوں؟ تم زنبیل سے کیوں باہر آنا چاہتے ہو؟ عمرو نے حیران ہو کر کہا۔ زنبیل کا محافظ بونا جب بھی زنبیل سے نکلتا تھا وہ عمرو یار کے کہنے پر ہی نکلتا تھا، یا پھر جب عمرو یار کے لیے خطرہ ہوتا یا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوتا تب ہی محافظ بونا اس طرح خود ہی زنبیل سے باہر آتا تھا۔ میرا زنبیل سے باہر آنا بہت ضروری ہے آقا، محافظ بونے نے سنجیدگی سے کہا۔ عمرو چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ گھوڑے سے چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ باہر، عمرو نے کہا اور محافظ بونا فوراً زنبیل سے باہر آ گیا۔ وہ ہوا میں اڑتا ہوا عمرو کے سامنے آ گیا۔ ہاں بتاؤ، کیا ضروری بات ہے؟ عمرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آقا، میں آپ کو اس پری کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو اس میدان میں زندہ جل رہی ہے، محافظ بونے نے کہا۔ پری؟ کیا مطلب؟ عمرو نے چونک کر کہا۔ وہ پرستان کی ریاست سستان کی شہزادی سفید پری ہے آقا، محافظ بونے نے کہا اور عمرو یار کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ پرستان کی شہزادی یہاں اس میدان میں؟ لیکن وہ مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہی اور وہ اس قدر کربناک آواز میں کیوں چیخ رہی ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ عمرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ آقا، شہزادی سفید پری خود یہاں موجود نہیں ہے بلکہ یہاں اس کی روح موجود ہے، اسی لیے وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہی، محافظ بونے نے جواب دیا اور روح کا سن کر عمرو عیار کے چہرے پر قدرے خوف ابھر آیا۔ روح؟ عمرو نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔
ہاں آقا، شہزادی سفید پری کا جسم پرستان کی ریاست سستان میں ہی موجود ہے، مگر اس کی روح یہاں اس میدان میں موجود ہے۔ چونکہ اس کی روح یہاں قید کی گئی ہے، اسی لیے یہ اس میدان سے باہر نہیں جا سکتی۔ وہ چونکہ جسم میں نہیں رہتی، اسی لیے تیز دھوپ اسے جلا رہی ہے، اور دھوپ میں آتے ہی اس روح کو آگ لگ جاتی ہے، جس سے اس کے منہ سے چیخ نکل جاتی ہے، اور جب وہ سائے میں جاتی ہے تو اس روح کو لگی ہوئی آگ بھی بجھ جاتی ہے اور اسے سکون بھی آ جاتا ہے۔ محافظ بونے نے کہا۔ عمرو یار حیرت سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا، جیسے اسے محافظ بونے کی باتیں سمجھ میں نہ آ رہی ہوں۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، عمرو نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں آقا، محافظ بونے نے کہا۔ اسی لمحے ماحول ایک بار پھر شہزادی سفید پری کی دل خراش چیخوں سے گونج اٹھا۔ ہاں بتاؤ، عمرو نے کہا۔ پہلے آپ ایک بار شہزادی سفید پری کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ وہ کس کرب میں مبتلا ہے، محافظ بونی نے کہا۔ کیسے دیکھ لوں؟ مجھے تو دور دور تک وہ دکھائی ہی نہیں دے رہی، عمرو نے کہا۔ آپ اپنی آنکھوں میں سلیمانی سرما لگا لیں، وہ آپ کو دکھائی دے جائے گی، محافظ بونی نے کہا۔ او ہاں، یہ ٹھیک ہے، عمرو نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ اس نے زنبیل سے سلیمانی سرمے کی شیشی نکالی اور اسے کھول کر سلائی سے آنکھوں میں سرما لگانے لگا۔ سرما لگا کر اس نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اسی لمحے وہی دردناک چیخ اسے پھر سنائی دی۔ عمرو عیار نے چونک کر دیکھا تو اسے سامنے ایک سفید پروں والی نہایت خوبصورت پری باغتی ہوئی دکھائی دی۔ اس پری کے جسم پر گلابی رنگ کا لمبا سا اور شہزادیوں جیسا نہایت خوبصورت لباس تھا۔ اس کے بال سفید تھے اور اس کے پر برف کی طرح سفید دکھائی دے رہے تھے۔ پری کے جسم میں واقعی آگ لگی ہوئی تھی، اور وہ آگ میں جلتی ہوئی اور بری طرح چیخیں مارتی ہوئی تیزی سے ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ شاہ جنات، ملکہ اور وزیر اعظم سمیت کئی طبیب جن شہزادی سفید پری کے شاہی کمرے میں موجود تھے۔ بستر پر شہزادی بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی۔ شہزادی سفید پری کا رنگ انتہائی سیاہ ہو گیا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آگ کے الو میں گر گئی ہو اور آگ نے اسے بری طرح سے جھلسا دیا ہو۔ شہزادی جل کر انتہائی سیاہ، بھیانک اور خوفناک دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بستر پر یوں پڑی ہوئی تھی جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ شہزادی کا یہ حال دیکھ کر وہاں موجود سب کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ اپنی بیٹی کا ایسا ہولناک روپ دیکھ کر غم سے نڈال ہوئے جا رہے تھے۔ طبیب جن شہزادی کا علاج کر رہے تھے، انہوں نے شہزادی پر جڑی بوٹیوں کو پیس کر اس کا لیپ سا لگا دیا تھا، لیکن ان کے چہرے پر بھی مایوسی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاہ جنات کو اپنی بیٹی پائی باغ میں اسی حالت میں پڑی ہوئی ملی تھی۔ اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ شہزادی کو اٹھا کر فوراً اس کے کمرے میں لایا گیا، اور پھر شاہ جنات نے طبیب جنوں کو وہاں بلا لیا۔ طبیب جنوں کا یہی کہنا تھا کہ شہزادی کو آگ میں جلایا گیا ہے۔ پائی باغ میں جہاں شہزادی پڑی ہوئی تھی، وہاں ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا دائرہ بنا ہوا تھا، جیسے وہاں زبردست آگ جل رہی ہو۔ گھاس کے ساتھ وہاں کی زمین بھی جل کر سیاہ ہو گئی تھی۔ شاہ جنات حیران تھا کہ زمین پر آگ کیسے لگی تھی اور شہزادی اس آگ میں کیسے جل گئی تھی۔ اسے شہزادی پر بھی غصہ تھا کہ وہ پائی باغ میں کسی ایک محافظ کو بھی اپنے پاس نہیں رکھتی۔ شہزادی کے ساتھ کیا ہوا تھا، خود اس کے سوا اور کوئی نہیں بتا سکتا تھا۔ طبیب جن مسلسل شہزادی سفید پری کے علاج میں مصروف تھے، مگر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ کیا شہزادی ٹھیک ہو جائے گی؟ شاہ جنات نے دکھ بھرے لہجے میں ایک بوڑھے طبیب جن سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہم کوشش تو کر رہے ہیں بادشاہ سلامت، لیکن شہزادی صاحبہ کی حالت بہت خراب ہے۔ یہ زندہ تو ہیں مگر ان کی نہ سانس چل رہی ہے اور نہ ہی دل دھڑک رہا ہے، بوڑھے طبیب جن نے کہا، اور وہاں موجود سب چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ اگر شہزادی صاحبہ کا دل نہیں دھڑک رہا اور سانسیں بھی نہیں چل رہی، پھر شہزادی صاحبہ زندہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ وزیر اعظم جن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ معاف کریں وزیر اعظم، مگر یہ حقیقت ہے، شہزادی صاحبہ آدھی زندہ ہیں اور آدھی مر چکی ہیں، اس جن نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، ہاساکو جن؟ کوئی آدھا زندہ اور آدھا مردہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ جنات نے گرج کر کہا۔ میں طبیب ہونے کے ساتھ پر اسرار علوم کا بھی ماہر ہوں۔ میں نے شہزادی صاحبہ کی حالت دیکھی ہے۔ شہزادی صاحبہ کو سیاہ آگ میں جلایا گیا ہے، اور یہ آگ طلسماتی ہے۔
तिलिस्माती आग में जलने वाले की सांसें भी रुक जाती हैं और दिल की धड़कन भी। तिलिस्माती स्याह आग में जलने से जिस्म से रूह निकलकर अलग हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद जिन्नों और परियों का जिस्म चंद रोज के लिए जिंदा रहता है। अगर इस जले हुए जिस्म में इसकी रूह को वापस लुटा दिया जाए तो जिन या जलने वाली परी फिर से जिंदा और तंदुरुस्त हो जाते हैं। वरना तिलिस्माती स्याह आग में जलने वाले जिन और परी का जिस्म 7 दिनों बाद राख में तब्दील हो जाता है। बूढ़े तबीब हसाकू जिन ने कहा, ओ मगर ये कैसे हो सकता है? हमारी बेटी को किसने तिलिस्माती स्याह आग में जलाया है और क्यों? शाह जिन्नात ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, इसके लिए मुझे अपने पुरस्रार अलूम का सहारा लेना पड़ेगा बादशाह सलामत। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं किसी अलग कमरे में जाकर मराकबा करता हूँ। पुरस्रार अलूम से मैं सब मालूम कर लूँगा। हसाकुजिन ने मोदबाना लहजे में कहा, ठीक है, जाओ करो मराकबा और हमें सारी हकीकत बताओ। अपनी पुरस्रार ताकतों से भी ये मालूम करना कि हमारी बेटी कैसे ठीक हो सकती है और उसके लिए हमें क्या करना होगा। शाह जिन्नात ने कहा, ज़रूर बादशाह सलामत, मैं ये भी मालूम कर लूँगा। हसाकुजिन ने कहा। वजीर आजम हसाकुजिन को किसी ऐसे अलग कमरे में पहुंचा दो, शाह जिन्नात ने कहा। वो अपनी बेटी की तरफ बेहद मायूस नज़रों से देख रहे थे। जो हुक्म बादशाह सलामत, वजीर आजम ने इस बात में सर हिलाकर कहा और बूढ़े हसाकुजिन को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। ओ ये परी तो सचमुच आग में जल रही है। उमर अयार ने शहजादी सफ़ेद परी को आग में जलते और चीखते हुए इधर से उधर भागता देखकर इंतहाई परेशानी के आलम में कहा। वहां बेशुमार चट्टानें थीं। आग में जलती हुई शहजादी तेजी से भागकर एक बड़ी चट्टान के पीछे चली गई थी। वहां शायद चट्टान का साया था, क्योंकि चट्टान के पीछे जाते ही शहजादी की चीखें खत्म हो गई थीं। ये सिर्फ साए में और रात की तारीकी में ही खुद को महफूज रख सकती है आका। सूरज की रोशनी इसका यही हाल करती है जो आपने अभी देखा है, मुहाफिज बोने ने कहा। लेकिन इस परी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये इस कदर खौफनाक अजाब में क्यों मुब्तला है और क्या इसका ये अजाब कुदरत की तरफ से है? उमरू ने हैरत भरे लहजे में कहा, नहीं आका, शहजादी को तिलिस्माती स्याह आग में जिंदा जलाया गया है। मुहाफिज बोने ने कहा, तिलिस्माती स्याह आग क्या मतलब? उमरू ने चौंक कर कहा। इससे पहले कि मुहाफिज बोना कुछ कहता, अचानक आसमान से तेज शाएं शाएं की आवाज़ें सुनाई दी और मुहाफिज बोने के साथ साथ उमर अयार भी बेख्तियार बुरी तरह से चौंक पड़ा। ओ आकाश बोना और उसका गुलाम काशाब देव आ रहे हैं आका। आप जल्दी से सिलेमानी चादर ओढ़ गायब हो जाइए। मैं आपके घोड़े को गायब कर देता हूँ। गायब हो जाइए फौरन। अगर आकाश बोने ने आपको देख लिया तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुहाफिज बोने ने चीखते हुए कहा। इसने मुड़कर घोड़े की तरफ दोनों हाथ झटके तो अचानक उमरो यार का घोड़ा वहां से गायब हो गया। उमरू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसने इधर उधर देखा, फिर इसने सर झटक कर जंबील से सिलेमानी चादर निकाली और उसे कांधों पर डालकर गायब हो गया। शाएं शाएं की आवाज़ें और तेज़ होती गईं। उमरू ने चौंक कर सर उठाया तो उसे आसमान पर एक बहुत बड़ा और खौफनाक शक्ल वाला द्यो उड़ता हुआ दिखाई दिया। द्यो का रंग स्याह था। इस द्यो की बड़ी बड़ी मूंछें थीं, सुर्ख आंखें, सर गंजा और उसके गंजे सर पर दो मोटे मोटे मुड़े हुए सींग भी नजर आ रहे थे। द्यो ने सुर्ख रंग का जांगिया पहन रखा था। इस द्यो के कानों में सुनहरी रंग की बड़ी बड़ी बालियां भी दिखाई दे रही थीं। ये कशाबद्यो था। कशाबद्यो की कमर पर एक छोटे कद का बोना बैठा हुआ था। इस बोने ने भूरे रंग का लिबास पहन रखा था। इसकी मूंछें भी थीं जो इसके गालों तक फैली हुई थीं। ओ कौन है ये? उमरू ने हैरान होकर कहा। ये आकाश बोना है और उसका गुलाम कशाबद्यो है। मुहाफिज बोने की आवाज़ सुनाई दी। उमरू के साथ वो भी गायब हो गया था। लेकिन ये यहाँ क्यों आ रहे हैं और तुमने मुझे इन दोनों से छुपने के लिए क्यों कहा है? उमरू ने कहा। आपको अभी सब मालूम हो जाएगा आका। मुहाफिज बोने ने कहा। कशाबदियों ने गोता लगाया और उड़ता हुआ तेजी से नीचे आ गया। नीचे आकर जैसे ही इसके पैर जमीन से लगे, इसकी कमर पर सवार आकाश बोने ने छलांग लगाई और जमीन पर आ गया। दोनों इस चट्टान के पास जमीन पर उतरे थे जिसके पीछे शहजादी सफेद परी छुपी हुई थी। ये देखकर उमर यार भी तेज से चलता हुआ इनके करीब आ गया। आकाशबोना और काशाबद्यो दोनों चट्टान की तरफ देख रहे थे। शहजादी सफेद परी, सामने आओ, अचानक काशाबद्यो ने कड़क कर कहा।
نہیں نہیں، میں باہر نہیں آؤں گی۔ روشنی میں آتے ہی میں جلنے لگتی ہوں، میرے جسم کو آگ لگ جاتی ہے۔ چٹان کے پیچھے سے شہزادی سفید پری کی کھگیائی ہوئی آواز سنائی دی۔ او ہاں، دھوپ شہزادی کے لیے خطرناک ہے، یہاں سایہ کر دو کاشاپ دیو۔ آکاش بونے نے کہا، جو حکم آقا۔ کاشاپ دیو نے کہا۔ اس نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور ہاتھ زور زور سے ہلانے لگا۔ اسی لمحے زوردار کڑاکا ہوا اور اس کے سر پر بادل کا ایک بڑا سا ٹکڑا چھا گیا۔ بادل کا سیاہ دھواں وہاں کسی چھتری کی طرح پھیل گیا تھا، جس سے وہاں خاصا اندھیرا ہو گیا تھا۔ اب تم چٹان کے پیچھے سے بے فکر ہو کر باہر آ جاؤ شہزادی، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، آکاش بونے نے تیز آواز میں کہا۔ سیاہ بادل کا ٹکڑا شاید شہزادی سفید پری نے بھی دیکھ لیا تھا، اسی لیے وہ فوراً چٹان کے عقب سے نکل آئی۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ اور تم نے مجھے یہ کس عذاب میں مبتلا کر دیا ہے؟ دھوپ میں آتے ہی میرے جسم میں آگ لگ جاتی ہے، میں اڑ کر کہیں جا بھی نہیں سکتی، سارا دن میں سائے کی تلاش میں یہاں سے وہاں بھاگتی پھرتی ہوں۔ آخر تم دونوں ہو کون، اور تم نے مجھے اس خوفناک عذاب میں کیوں مبتلا کر رکھا ہے؟ شہزادی سفید پری نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے تیز اور انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میں یہی بتانے کے لیے یہاں آیا ہوں شہزادی سفید پری، تمہیں یاد ہے کہ پائیں باغ میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آکاش بونے نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یاد ہے مجھے، وہاں میں سیاہ دھوئیں میں قید ہو گئی تھی، میرا جسم جل رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا تھا اور پھر میں وہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اس میدان میں موجود تھی، میں ایک بڑی سایہ دار چٹان کے نیچے تھی، تم دونوں میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے، تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے ہی مجھے اغوا کیا ہے اور اس میدان میں لائے ہو۔ تم نے مجھے اپنا نام آکاش بونا اور اس کا کاشاپ دیو بتایا تھا، تم نے کہا تھا کہ یہ تمہارا غلام ہے، پھر تم اس کی کمر پر سوار ہو گئے اور یہ دیو تمہیں لے کر ہوا میں بلند ہو گیا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد میں بہت چیخی چلائی، میں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں جیسے ہی سائے دار چٹان کے پیچھے سے نکل کر دھوپ میں آئی، اسی وقت میرے جسم میں آگ لگ گئی، میں تکلیف کی وجہ سے بری طرح سے چیخنے چلانے لگی اور ادھر ادھر بھاگتی رہی۔ آگ میرا جسم جلا رہی تھی مگر میں جھلس نہیں رہی تھی۔ میں بھاگ کر دوبارہ سایہ دار چٹان کے نیچے آ گئی اور میں جیسے ہی سایہ دار چٹان کے نیچے آئی، میرے جسم میں لگی ہوئی آگ خود ہی بجھ گئی اور مجھے سکون آ گیا۔ سائے میں آنے کے بعد نہ مجھے جلن کا احساس ہو رہا تھا اور نہ ہی میرا جسم جھلسا ہوا تھا، یہاں تک کہ میرے لباس کا کوئی حصہ نہیں جلا تھا۔ میں تھوڑی دیر چٹان کے پیچھے ہی رکی رہی اور پھر میں نے جیسے ہی دوبارہ دھوپ میں جانے کی کوشش کی، مجھے ایک بار پھر آگ لگ گئی، میں فوراً سائے میں چلی گئی، جس سے آگ بجھ گئی۔ پھر یہی ہوتا رہا، میں دھوپ میں آتی تو میرے جسم میں آگ لگ جاتی اور سایہ ہوتے ہی آگ بجھ جاتی تھی۔ میں یہاں انتہائی دردناک عذاب بکت رہی ہوں۔ اس طوطے اور طوطی نے سچ ہی کہا تھا کہ میرے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، بہت ہی برا۔ شہزادی سفید پری کہتی چلی گئی، اس کے لہجے میں بے پناہ دکھ اور افسوس کے ملے جلے تاثرات تھے۔ پائیں باغ میں تم جس سیاہ دھوئیں میں گری تھی، اس میں سیاہ طلسمی آگ تھی شہزادی، اس آگ نے تمہیں اسی وقت جلا دیا تھا، تمہارا جسم جل کر سیاہ ہو چکا ہے، تم اب محض ایک روح ہو، صرف ایک روح، جبکہ تمہارا جلا ہوا سیاہ جسم اب بھی وہیں سستان میں موجود ہے۔ آکاش بونے نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر نہ صرف شہزادی سفید پری بلکہ امرو یار بھی چونک پڑا، جو ایک طرف کھڑا خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ روح؟ میں روح ہوں؟ شہزادی نے کانپ کر کہا۔ ہاں، میں نے چونکہ جادوئی آگ میں تمہیں جلایا ہے، اسی لیے تمہارا جسم الگ اور روح الگ ہو چکی ہے۔ روح چونکہ انتہائی نازک اور لطیف ہوتی ہے، اسی لیے تم جیسے ہی دھوپ میں آتی ہو تمہارے جسم میں آگ لگ جاتی ہے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ تم زیادہ سے زیادہ سایہ دار جگہ یا پھر اندھیرے میں رہو۔ صرف 7 دنوں کی بات ہے، 7 دنوں کے بعد وہاں سستان میں تمہارا جسم جل کر راکھ ہو جائے گا اور تم یہاں سیاہ ہو کر بدروح بن جاؤ گی۔ جیسے ہی تم بدروح بنو گی، میں تمہیں اپنے ساتھ شیطانی محبت میں لے جاؤں گا اور تمہیں مہا شیطان کی کنیز بنا دوں گا۔ تم جیسی خوبصورت کنیز کو پا کر مہا شیطان بے حد خوش ہوگا اور میری کئی خواہشیں پوری کر دے گا اور پھر میں امر ہو جاؤں گا اور انتہائی طاقتور بھی۔ آکاش بونا کہتا چلا گیا۔ او، تمہارے ارادے تو بے حد شیطانی ہے،
تم مجھے شیطانی محبت کی کنیز بنانا چاہتے ہو؟ ایسا نہیں ہوگا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، کبھی بھی نہیں۔ شہزادی کی روح نے کہا۔ آکاش بونے کے ارادوں کو جان کر عمر عیار بھی ایک بار کانپ اٹھا۔ اپنی شیطانی خواہشات پوری کرانے کے لیے آکاش بونا کس قدر بھیانک اور خوفناک کام کر رہا تھا۔ اس نے ایک معصوم پری کو طلسماتی سیاہ آگ میں جلا کر اس کی روح اور اس کا جسم الگ کر دیا تھا۔ اس نے پری کی روح کو اس میدان میں لا کر چھوڑ دیا تھا، اور اس پری کا جسم پرستان کی ریاست سستان میں موجود تھا، جو 7 روز کے بعد خود ہی جل کر راکھ ہو جاتا، اور ادھر شہزادی سفید پری کی روح سیاہ ہو کر بدروح بن جاتی۔ آکاش بونا بے حد بے رحم اور شفاق تھا۔ اس کی بات سن کر عمر عیار کو غصہ آ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زنبیل سے تلوار حیدری نکالے اور اس شیطان بونے کے ٹکڑے اڑا دے۔ اس نے زنبیل کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک محافظ بونے کی آواز آئی۔ نہیں آقا، ابھی نہیں، محافظ بونے نے کہا، اور عمرو کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ مجھے اس شیطان پر غصہ آ رہا ہے محافظ بونے، میں اس کے ٹکڑے اڑا دوں گا۔ یہ معصوم پری پر اس طرح ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ عمرو نے انتہائی آہستہ آواز میں غصے سے کہا۔ عمرو یار نے جیسے ہی یہ بات کی، اچانک وہاں موجود کاشاب دیو چونک اٹھا اور انتہائی حیرت بھری آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے اس نے عمرو عیار کی آواز سن لی ہو۔ کیا ہوا؟ آکاش بونے نے اسے چونکتا دیکھ کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہاں کوئی آدم ذات موجود ہے آقا؟ کاشاب دیو نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور عمرو عیار چونک پڑا۔ آدم ذات؟ کیا مطلب؟ کون آدم ذات؟ مجھے تو دور دور تک کوئی آدم ذات دکھائی نہیں دے رہا، آکاش بونے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بھی چاروں طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہاں آدم ذات ہے آقا، اور وہ ہمارے نزدیک ہی کہیں موجود ہے، کاشاب دیو نے بڑے وثوق بھرے لہجے میں کہا، اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ وہ بڑی بڑی اور خوفناک آنکھوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی ناک بھی پھول اور پچک رہی تھی۔ اچانک عمرو عیار نے اسے زور سے چونکتے ہوئے دیکھا۔ کاشاب دیو کے چہرے کے تاثرات بلر رہے تھے۔ وہ اچانک اس طرف کو دیکھنے لگا جہاں عمرو عیار موجود تھا۔ عمرو یار پیچھے ہٹنے لگا اور ایک چٹان سے جا لگا۔ وہ کاشاب دیو کی طرف دیکھ رہا تھا، جو ٹک ٹکی باندھے بڑے غور سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جیسے سلیمانی چادر اوڑھنے کے باوجود عمرو یار اسے آسانی سے نظر آ رہا ہو۔ کاشاب دیو کو اپنی طرف دیکھتا ہوا پا کر اچانک عمرو یار کی دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو گئی۔ بوڑھا طبیب ہساکو جن کو دوبارہ شہزادی کے شاہی کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر شاہی جنات اور وہاں موجود تمام جنات چونک پڑے۔ ہساکو جن بے حد سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا، اور اس کے چہرے پر بے پناہ فکر مندی کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ کیا ہوا ہساکو جن؟ کچھ معلوم ہوا؟ اسے دیکھ کر شاہی جنات نے بڑے بے تابانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں آقا، میں نے سب معلوم کر لیا ہے، ہساکو جن نے قریب آ کر انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ او بتاؤ، کیا معاملہ ہے؟ ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اسے کس نے طلسمی سیاہ آگ میں زندہ جلایا ہے؟ ہمیں اس کا نام بتاؤ۔ ہم ابھی سپہ سالار کو بھیج کر اس بدبخت کو زنجیروں میں جگڑا دیں گے اور اسے گھسیٹتے ہوئے یہاں لے آئیں گے۔ شاہ جنات نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ شہزادی صاحبہ کو آگ میں زندہ جلانے والا ایک شیطان بونا ہے آقا، اس کا نام آکاش بونا ہے۔ وہ جادوگر ہے، وہ سیاہ پتال کے سیاہ شیطان کا پجاری ہے۔ ہساکو جن نے کہا۔ شیطان بونا؟ اوہ، لیکن اس نے ہماری بیٹی کے ساتھ اس قدر خوفناک ظلم کیوں کیا ہے؟ ہماری بیٹی نے اس کا کیا بگاڑا تھا جو اس نے ہماری معصوم بیٹی کو اس بری طرح سے طلسماتی سیاہ آگ میں زندہ جلا دیا ہے؟ شاہ جنات نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ آقا، آکاش بونا شہزادی صاحبہ کی روح کو بدروح بنا کر سیاہ شیطان کے سیاہ محبت میں لے جا کر شیطان کی کنیز بنانا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے یہ سب کیا ہے، ہساکو جن نے کہا، اور پھر وہ انہیں آکاش بونے کے بارے میں تفصیل بتانے لگا کہ کس طرح شہزادی کو آگ میں زندہ جلایا گیا۔ اس کی باتیں سن کر شاہ جنات سمیت وہاں موجود وزیر اعظم اور تمام جنات کے رنگ بدل گئے، اور ان کے چہروں پر بے پناہ خوف منڈلانے لگا۔ تو کیا ہماری بیٹی ہلاک ہو چکی ہے؟ شاہ جنات نے لرز کر کہا۔ ہاں آقا، شہزادی صاحبہ کا یہ جسم بے جان ہے، شہزادی صاحبہ کی روح الگونا کے میدان میں قید ہے اور انتہائی کرب میں مبتلا ہے۔ 7 دنوں کے بعد شہزادی صاحبہ کی روح سیاہ ہو کر بدروح بن جائے گی، اور یہاں شہزادی صاحبہ کا جسم جل کر راکھ ہو جائے گا۔ ہساکو جن نے بڑے دھیمے اور غمگین لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ہماری بیٹی اس طرح شیطانی موت نہیں مر سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔
شاہ جنات نے تھر تھراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ان کی آنکھوں میں یک لخت نمی آ گئی تھی۔ وزیر اعظم سمیت وہاں موجود تمام جنات جیسے ساکت سے ہو گئے تھے۔ وہ سب ہساکو جن کی طرف ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے انہیں ہساکو جن کی کسی بھی بات پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ کیا اس شیطان بونے سے شہزادی صاحبہ کو بچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے؟ کیا واقعی اب ہم شہزادی صاحبہ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے؟ وزیر اعظم جن نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ ایسی بات نہیں ہے جناب وزیر اعظم، شہزادی حضور کو اب بھی بچایا جا سکتا ہے۔ ہساکو جن نے کہا تو سب چونک پڑے۔ کیسے؟ جلدی بتاؤ، ہماری بیٹی اس شیطانی اور بھیانک موت سے کیسے بچ سکتی ہے؟ بتاؤ ہساکو جن، بتاؤ، تمہاری ان باتوں نے تو ہمارا دل ہی دہلا کر رکھ دیا ہے۔ شاہ جنات نے تیز لہجے میں کہا۔ بادشاہ سلامت، 7 دن پورے ہونے سے پہلے اگر الگونا کے میدان سے شہزادی صاحبہ کی روح کو پکڑ کر یہاں لایا جائے تو روح خود ہی اس کے جسم میں چلی جائے گی اور شہزادی صاحبہ بھی جی اٹھیں گی۔ ہساکو جن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ روح کو پکڑ کر یہاں لایا جائے؟ کیا مطلب؟ روح کو کیسے پکڑا جا سکتا ہے؟ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ وزیر اعظم جن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادی صاحبہ تبھی موت نہیں مری، انہیں طلسماتی سیاہ شیطانی آگ سے جلایا گیا ہے اور جادو کے زور سے ان کی روح ان کے جسم سے الگ کی گئی ہے۔ اگر جنات کو جادوئی ذریعے سے ہلاک کیا جائے تو 7 دنوں تک جنوں اور جنزادیوں کے جسم زندہ رہتے ہیں، اور کسی طرح سے ہماری روحیں ان جسموں کے قریب آ جائیں تو وہ خود ہی واپس جسموں میں چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر شہزادی صاحبہ کی روح یہاں آ جائے گی تو وہ خود ہی اپنے جسم میں واپس چلی جائے گی اور پھر سے جی اٹھیں گی۔ ہساکو جن نے کہا اور وہ سب حیران رہ گئے، جیسے ان کے لیے نئی اور قطعی انوکھی بات ہو۔ لیکن شہزادی صاحبہ کی روح یہاں کیسے آئے گی؟ وزیر اعظم جن نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ یہی مشکل کام ہے، شہزادی صاحبہ کی روح خود یہاں نہیں آ سکتی اور نہ ہی ہم میں سے کوئی شہزادی صاحبہ کی روح کو پکڑ سکتا ہے۔ شہزادی صاحبہ کی روح کو صرف آکاش بونے کا غلام کشاب دیو ہی پکڑ سکتا ہے، ہساکو جن نے کہا، اور ان سب کے چہروں پر ایک بار پھر مایوسی پھیل گئی۔ کاشاپ دیو اگر شیطان آکاش بونے کا غلام ہے تو وہ بلا ہماری بیٹی کی روح کو پکڑ کر یہاں کیوں لائے گا؟ یہ تو ناممکن ہے، شاہ جنات نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ہاں بادشاہ سلامت، لیکن یہ طے ہے شہزادی صاحبہ کی روح اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں پکڑ سکتا، ہساکو جن نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ او، اب کیا ہوگا؟ اس طرح تو شیطان آکاش بونا آسانی سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ 7 دنوں تک اگر ہماری بیٹی کی روح یہاں نہ آئی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ہم اپنی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ نہیں نہیں، یہ ظلم ہے، سراسر ظلم۔ ہماری معصوم بیٹی اس قدر بھیانک ظلم کا شکار ہو، یہ ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ کچھ کرو وزیر اعظم، کچھ کرو۔ اگر ہماری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو ہم بھی زندہ نہیں رہیں گے۔ وہ ہماری لخت جگر ہے، ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ کچھ کرو، شاہ جنات نے روتے ہوئے کہا۔ ملکہ نے بھی بری طرح سے رونا شروع کر دیا اور وہاں موجود تمام جنات کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں، جیسے اس قدر طاقتور جنات ہو کر بھی وہ بے بس ہوں اور ایک شیطان بونے سے اپنی شہزادی کو بچا لانے سے قاصر ہو گئے ہوں۔ ان سب کے چہروں پر بے بسی، لاچار اور فکر مندی کے تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ان سب کو یقین ہو چلا تھا کہ اب وہ شہزادی کو کسی بھی طرح نہیں بچا سکیں گے، کیونکہ شہزادی کی روح کو جب تک کشاپ دیو نہ پکڑ کر یہاں لاتا وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتی تھی۔ شہزادی سفید پری کی بھیانک اور شیطانی موت یقینی تھی، قطعی یقینی۔ کشاپ دیو آنکھیں پھاڑے اس طرف ہی دیکھ رہا تھا جہاں عمرو یار چٹان سے لگا کھڑا تھا۔ عمرو بھی دم سادے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کشاپ دیو چند لمحے اس طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اچانک عمرو یار کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ اسے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر عمرو یار کا خون خشک ہو گیا۔ ارے باپ رے، لگتا ہے اس پاجی نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ عمرو یار کے منہ سے کھگیائی ہوئی آواز نکلی۔ کاشاپ جو قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آتا جا رہا تھا، یہ دیکھ کر عمرو یار نے چٹان کے ساتھ لگ کر کھسکنا شروع کر دیا۔ کاشاپ دیو عمرو یار سے چند قدموں کے فاصلے پر آ کر ایک بار پھر رک گیا۔ میں جانتا ہوں آدم زاد، تم میرے سامنے موجود ہو، میں تمہاری بو صاف محسوس کر رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں تم مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہے، کاشاپ دیو نے گراتے ہوئے کہا، اور عمرو یار کا رکا ہوا سانس اس کی بات سن کر جیسے بحال ہو گیا۔ کاشاپ دیو صرف اس کے جسم کے پسینے کی بو محسوس کر رہا تھا، وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔
اس خیال کے آتے ہی عمرو یار کے چہرے پر سے خوف ہوا ہو گیا اور اس نے تیزی سے چٹان کی دوسری طرف کھسکنا شروع کر دیا اور پھر فوراً چٹان کے عقب میں چلا گیا۔ جیسے ہی عمرو یار چٹان کی دوسری طرف گیا، کاشاب جو پریشان ہو گیا، اس کی ناک ایک بار پھر تیزی سے پھولنے اور پچکنے لگی اور وہ چونک کر ایک مرتبہ پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ او یہ آدمزاد کہاں چلا گیا ہے؟ ابھی تو اس کی بو مجھے نزدیک سے آ رہی تھی، کشاب دیو نے پریشان ہوتے ہوئے کہا اور عمرو یار کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ چٹان کے عقب میں آنے کی وجہ سے کشاب دیو اس کے جسم کی بو واضح طور پر نہیں سونگ پا رہا تھا۔ کشاب دیو پتہ چلا اس آدمزاد کا؟ اچانک آکاش بونے نے چیخ کر اس سے مخاطب ہو کر پوچھا اور کشاب دیو مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آکاش بونا شہزادی کی روح کے قریب ہی کھڑا ہوا تھا۔ شہزادی کی روح بالکل خاموش کھڑی تھی۔ نہیں آقا، وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ مجھے اس کی بو محسوس ہو رہی تھی، اب وہ بھی کم ہو گئی ہے، کاشاب دیو نے کہا۔ اچھا چھوڑو اسے، تم یہاں واپس آؤ، آکاش بونے نے کہا اور کاشاب دیو نے اس بات میں سر ہلایا اور قدم بڑھاتا ہوا اس کی طرف آ گیا۔ کان میں میری بات سنو، آکاش بونے نے کہا اور کاشاب دیو فوراً جھک گیا اور اس نے اپنا سر تقریباً زمین سے لگا دیا۔ آکاش بونا آگے بڑھا اور اس کے کان میں کچھ کہنے لگا۔ جب آکاش بونے کی بات ختم ہوئی تو کاشاب دیو سر ہلاتا ہوا سیدھا ہو گیا۔ اس نے مڑ کر خاموش کھڑی شہزادی کی روح کی طرف دیکھا اور پھر اچانک اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس سے پہلے کہ شہزادی کی روح کچھ سمجھتی، کاشاب دیو نے اچانک جھپٹا مار کر اسے پکڑ لیا۔ شہزادی کی روح کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور وہ کاشاب دیو کے ہاتھ میں بری طرح سے تڑپنے لگی۔ شہزادی کی روح لمبے تڑنگے اور طاقتور کاشاب دیو کے ہاتھ میں ایک ننھی سی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ بس کاشاب دیو، اب چھوڑ دو اسے، آکاش بونی نے کہا اور کاشاب دیو نے اس بات میں سر ہلا کر شہزادی کی روح کو نیچے چھوڑ دیا۔ شہزادی کی روح کا چہرہ خوف سے بگڑا ہوا تھا۔ شہزادی، تم روح ہو، تمہیں میں اور کاشاب دیو ہی دیکھ سکتے ہیں اور تمہیں سوائے کاشاب دیو کے کوئی اور نہیں پکڑ سکتا۔ کاشاب دیو کے سوا تمہیں اگر کسی اور نے پکڑنے اور چھونے کی بھی کوشش کی تو وہ فوراً جل کر راکھ ہو جائے گا۔ یہ میں تمہیں بھی بتا رہا ہوں اور یہاں چھپے ہوئے نادیدہ انسان کو بھی۔ اسی لیے تم یہاں سے بچ نکلنے کا خیال بھی اپنے دل میں نہ لانا۔ اس آدم ذات کے لیے بھی یہی بہتر ہوگا کہ وہ یہاں سے واپس چلا جائے، وہ جو مرضی کر لے، لیکن وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ میں جا رہا ہوں، جاتے جاتے میں تمہارے گرد ایک آتشی حصار باندھ دوں گا۔ اس آتشی حصار میں میرے اور کاشاب دیو کے سوا اور کوئی بھی نہیں آ سکے گا۔ جس نے بھی آتشی حصار میں آنے کی حمایت کی وہ فوراً جل کر بزم ہو جائے گا اور تم بھی خوفناک عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گی۔ تمہارا 7 روز تک اگلونا کے میدان میں تنہا رہنا بہت ضروری ہے شہزادی۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے، اسی لیے اس آدم ذات سے دور ہی رہنا اور کسی سے اپنی مدد کی توقع مت کرنا، یہی تمہارے حق میں اچھا ہوگا، آکاش بونا دردشت لہجے میں کہتا چلا گیا۔ پھر اس نے زور سے تالی بجائی۔ تالی بجتے ہی اوپر چھائی ہوئی بدلی میں یک لک زوردار کڑاکا ہوا، بجلی سی چمکی اور بدلی میں سے بجلی کی ایک لہر سی نکل کر نیچے گری۔ دوسرے لمحے شہزادی کی روح کے سامنے ایک شعلہ سا بڑک اٹھا اور پھر یہ شعلہ تیزی سے شہزادی کی روح کے گرد گھومتا چلا گیا اور شہزادی کی روح آگ کے دائرے میں قید ہوتی چلی گئی۔ یہ کیا شہزادی کی روح نے بے حد ہراساں لہجے میں کہا۔ آگ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف امڈ آیا تھا۔ یہ آتشی حصار ہے شہزادی، تم جہاں جاؤ گی یہ تمہارے ساتھ رہے گا اور اس آتشی حصار میں جس کسی نے بھی داخل ہونے کی کوشش کی اس کا انجام بے حد بھیانک ہوگا، آکاش بونے نے کہا اور اس کی بات سن کر پیچھے موجود عمرو عیار نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ چلو کاشاب دیو، واپس چلو، اب ہم 7 دنوں کے بعد یہاں واپس آئیں گے، آکاش بونے نے کہا اور کاشاب دیو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کاشاب دیو گھٹنوں کے بل نیچے جھک گیا تو آکاش بونے نے چھلانگ لگائی اور اس کی کمر پر آ گیا۔ پھر وہ کاشاب دیو کی گردن پر ٹانگیں ڈال کر بیٹھ گیا اور کاشاب دیو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رکو آکاش بونے، تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میری بات سنو، اس آگ کے دائرے کو ختم کر دو، میں اس میدان میں اکیلی نہیں رہ سکتی، مجھے بخش دو، میری بات سنو، شہزادی سفید پری کی روح نے چلاتے ہوئے کہا، مگر آکاش بونا جیسے بہرا ہو گیا تھا، وہ شہزادی سفید پری کی روح کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ سیدھے ہوتے ہی کاشاب دیو نے زگن بری اور پھر تیزی سے
ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ رک جاؤ آکاش بونے، میری بات سنو، اسے واپس لاؤ کشاب دیو، رک جاؤ۔ شہزادی کی روح بری طرح سے چیخ رہی تھی، لیکن کشاب دیو آکاش بونے کو لے کر کافی بلندی پر چلا گیا، اور پھر اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور کسی پرندے کی طرح ایک طرف تیزی سے اڑتا چلا گیا۔ عمرو یار اس وقت تک انہیں دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو گئے۔ او کیا تھا یہ سب؟ مجھے تو یہ سب ایک خواب سا معلوم ہو رہا ہے، عمرو نے ان کے جانے کے بعد خوابناک لہجے میں کہا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیا ہے نا آقا؟ زنبیل کے محافظ بونے نے کہا، اور عمرو یار بھی اختیار چونک پڑا۔ محافظ بونا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ہاں، شہزادی سفید پری پر واقعی بے حد ظلم ہو رہا ہے۔ اگر تم مجھے نہ روکتے تو میں کاشاب دیو اور ظالم آکاش بونے کے ٹکڑے اڑا دیتا، عمرو نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اگر آپ ان پر وار کرتے تو الٹا آپ کو نقصان ہوتا آقا، محافظ بونے نے کہا، اور عمرو یار چونک پڑا۔ اس میدان میں جادوگروں، جنوں اور دیوں کی روحوں کو قید کیا جاتا ہے آقا۔ اگر آپ ان دونوں کو یہیں ہلاک کرتے تو صرف ان کے جسم ختم ہوتے، بلکہ ان کی بدروحیں زندہ رہ جاتیں، جو آپ کو ایک لمحے میں بھی ہلاک کر سکتی تھیں، محافظ بونے نے کہا، اور عمرو یار کے چہرے پر خوف لہرانے لگا۔ او، عمرو کے منہ سے خوف بری آواز نکلی، اسی لیے میں نے آپ کو ان پر وار کرنے سے روکا تھا، محافظ بونے نے کہا۔ اگر میں شیطان بونے کے ظلم سے شہزادی سفید پری کو بچانا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ شہزادی سفید پری کو بچانے کے لیے آپ کو آکاش بونے کو ہلاک کرنا ہوگا آقا۔ جب تک آکاش بونا ہلاک نہیں ہوگا، شہزادی کی روح یہاں سے واپس محل نہیں جا سکے گی۔ آپ نے سن ہی لیا ہے کہ شہزادی کی روح کو صرف کشاب دیو ہی پکڑ سکتا ہے۔ جب تک کشاب دیو شہزادی کی روح کو پکڑ کر اس کے محل میں نہیں لے جائے گا، شہزادی سفید پری کو زندگی نہیں ملے گی، محافظ بونے نے کہا۔ او، کشاب دیو تو آکاش بونے کا غلام ہے، وہ بلا شہزادی کی روح کو پکڑ کر اس کے محل میں کیوں لے جائے گا؟ عمرو یار نے نہایت پریشانی کے عالم میں کہا۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے آقا، آپ کو کسی بھی طرح کشاب دیو کو اس کام کے لیے مجبور کرنا ہوگا، محافظ بونے نے کہا۔ مگر وہ دونوں کہاں گئے؟ میں انہیں کہاں تلاش کروں گا؟ عمرو نے کہا۔ وہ دونوں وادی آتش میں گئے ہیں آقا۔ وادی آتش میں آکاش بونا ایک آدمزاد جادوگر کے روپ میں رہتا ہے، اور کشاب دیو وہیں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وادی میں آکاش بونے نے اپنی حفاظت کا انتظام بھی کر رکھا ہے، محافظ بونے نے کہا۔ کیسا انتظام؟ عمرو نے پوچھا، اور محافظ بونا اسے آکاش بونے کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں بتانے لگا، جسے سن کر عمرو یار کے چہرے پر الجھن اور پریشانی کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ اگر میں شہزادی کی جان بچانے کے لیے یہ سب بھی کر لیتا ہوں تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ عمرو نے سر جھٹک کر اپنے مقصد پر آتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر محافظ بونا بے اختیار ہنسنے لگا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ میں اچھا بھلا واپس لشکر کی طرف جا رہا تھا کہ چیخوں کی آوازیں سن کر رک گیا، اور پھر تم زنبیل سے باہر آ گئے، اور پھر یہ سب۔ او نہیں، مجھے فضول میں اور پرائی آگ میں کودنے کا کوئی شوق نہیں ہے، عمرو یار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ دوسروں کی مدد کرنا فضول نہیں ہوتا آقا، یہ تو نیکی ہوتی ہے، اور نیک کاموں میں تو آپ ہمیشہ آگے آگے رہتے ہیں، محافظ بونے نے کہا۔ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ جب تک کسی مہم میں میرے ہاتھ مال و دولت نہ لگے، میں وہ کام دل سے اور لگن سے نہیں کر سکتا، اور خواہ مخواہ مصیبتوں کا شکار ہوتا جاتا ہوں، عمرو نے کہا، اور محافظ بونا ایک بار پھر ہنس پڑا۔ آپ فکر نہ کریں آقا، یہ مہم آپ کے لیے فضول اور نقصان کا باعث نہیں بنے گی۔ اس مہم میں آپ کو 1000 رنگ خزانہ مل سکتا ہے، محافظ بونے نے مسکراتے ہوئے کہا، تو عمرو یار بے اختیار اچھل پڑا۔ 1000 رنگ خزانہ؟ عمرو نے مسرت برے لہجے میں کہا۔ 1000 رنگ خزانے کا سن کر اس کی آنکھوں میں یک لخت بے پناہ چمک آ گئی۔ ہاں آقا، آکاش بونے کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے، جس میں 1000 رنگ کے بڑے بڑے اور قیمتی ہیرے موجود ہیں، اسی لیے اس خزانے کو 1000 رنگ خزانہ کہا جاتا ہے۔ جب آکاش بونے کو آپ ہلاک کر دیں گے، وہ خزانہ آپ کا ہوگا، صرف آپ کا، محافظ بونے نے کہا، اور عمرو یار کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہوتا چلا گیا۔ اوہ اوہ، یہ ہوئی نا بات! میں خواہ مخواہ یہاں اپنا وقت کیوں برباد کر رہا ہوں؟ مجھے فوراً ان دونوں کے پیچھے جانا چاہیے، عمرو یار نے کہا، اور محافظ بونا بے اختیار ہنس دیا۔ وادی آتش تک آپ کو صرف طلسمی سانپ ہی لے جا سکتا ہے آقا، محافظ بونے نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔
तिलिस्मी सांप। उम्र यार ने चौंक कर कहा, हाँ, वादी आतिश यहाँ से हजारों मील दूर है आका, और वहाँ का रास्ता सिर्फ तिलिस्मी सांप ही जानता है। मुहाफिज बोने ने जवाब देते हुए कहा, ओ लेकिन तिलिस्मी सांप हैं कहा। उमरू ने कहा, तिलिस्मी सांप सुरख सहरा में छुपा हुआ है। ये सांप पुराने दौर के एक नए बुजुर्ग का मुहाफिज हुआ करता था। बुजुर्ग एक पहाड़ी गार में इबादत करते थे, और तिलिस्मी सांप इस गार के बाहर रहता था, ताकि कोई बुजुर्ग की इबादत में मखल ना हो सके। बुजुर्ग तो इंतकाल कर गए, मगर तिलिस्मी सांप जिंदा रहा, जो सुरख सहरा में जाकर छुप गया था। तब से वो इसी सुरख सहरा में मौजूद है। आप इसे सुरख सहरा में जाकर तलाश करें, वो आपके सामने आ जाएगा। तो वो आपको वादी आतिश तक ले जाएगा। मुहाफिज बोने ने कहा, लेकिन सहरा में जाकर मैं इसे कैसे तलाश करूंगा, और क्या वो मुझे वादी आतिश में ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा? उमरू ने पूछा। सुरख सहरा में जाकर आप बांसुरी बजाएंगे तो तिलिस्मी सांप खुद ही रेत से निकलकर आपके सामने आ जाएगा, और शायद वो आपकी मदद के लिए भी मान जाए। मुहाफिज बोने ने कहा, शायद से तुम्हारी क्या मुराद है? उमरू ने हैरत भरे लहजे में कहा, आका, तिलिस्मी सांप सदियों से भूखा प्यासा है। रेत से बाहर आकर इसे भूख प्यास लगेगी तो वो आपसे खाने पीने के लिए कुछ मांगेगा। वो आपसे खाने के लिए आपके जिस्म का गोश्त और पीने के लिए आपका खून भी मांग सकता है। मुहाफिज बोनी ने कहा, और उमरू अय्यर का रंग उड़ गया। गोश्त, खून, ये तुम क्या कह रहे हो? मम मम मैं अपना इसे अपना गोश्त खिलाऊंगा और इसे खून पिलाऊंगा? उमरू ने आंखें फाड़ते हुए इंतहाई खौफ भरे लहजे में कहा, हाँ आका, जब तक इसकी भूख प्यास खत्म नहीं होगी, वो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन आप फिक्र न करें, वो गोश्त के छोटे टुकड़े और खून के चंद कतरों से ही सैर हो जाएगा। आपको बस थोड़ी सी ही तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मुहाफिज बोने ने कहा तो उमरो यार इसकी तरफ गसीली नज़रों से देखने लगा। तिलिस्मी शाम को इसे अपना गोश्त खिलाना और खून पिलाना पड़ेगा। इस ख्याल से ही उमरो यार के खौफ से जान निकली जा रही थी। जर्द और सुर्ख पहाड़ियों में गिरी हुई वादी आतिश बेहद वसी और रिस थी। अतराफ में जो पहाड़ियाँ थीं वो जर्द रंग की थीं, मगर इन पर सुर्खी सी छाई हुई थी, जिससे पहाड़ियाँ आग उगलती हुई मालूम हो रही थीं। इसीलिए इस वादी को वादी आतिश कहा जाता था। ये वादी एक बहुत बड़े मैदान की शक्ल में थी, जहाँ हर तरफ बड़ी बड़ी चट्टानें बिखरी हुई थीं। इस वादी में आबोगया नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। मैदान के वस में चट्टानों से बना हुआ बड़ा सा कमरा था। इन चट्टानों को आग लगी हुई थी, और सारा कमरा आग में जल रहा था। सामने की तरफ एक दरवाज़ा नुमा खला था। इसके अलावा कमरे में जाने का और कोई रास्ता नहीं था। दरवाजे के सामने एक बड़ा सा तराशा हुआ गोल पत्थर पड़ा हुआ था, जिस पर एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। इस आदमी ने भूरे रंग का कीमती लिबास पहन रखा था। इसकी बारीक और लंबी मूंछें थीं, जो इसके गालों तक फैली हुई थीं। इसके कानों में सुनहरी बालियां थीं, और उसका सर गंजा था। यह आकाश बोना था, जिसने इस वादी में अपना एक आदमजात का रूप डाल रखा था। काशाब देव वादी में गैबी हालत में रहता था, ताकि वो आकाश बोने की हिफाजत कर सके। अलबत्ता वो आकाश बोने को बुलाने पर इसके सामने जाहिर हो जाता था। वादी आतिश में आकाश बोने ने अपनी हिफाजत के लिए वादी के गिर्द एक हिसार बांध रखा था, जिसमें दाखिल होने वाला एक लम्हे में भी जल कर बज़म हो जाता था, चाहे वो कोई इंसान हो, जानवर हो, जिन हो, दियो हो या कोई परिंदा। इसी तरह आकाश बोने ने अपनी हिफाजत के लिए वहाँ एक आतशी कमरा बना रखा था। इस आतशी कमरे पर लगी हुई आग शैतानी आग थी, जिसे काशाब्दियों और आकाश बोने के सिवा कोई नहीं बुझा सकता था। अगर आकाश बोना इस आतशी कमरे में चला जाता तो इस तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता था। आकाश बोने ने आंखें बंद की थीं। इसके होंठ मुसलसल हिल रहे थे। वो कोई मंतर पढ़ रहा था। अचानक इसके सामने जमाका सा हुआ, और उसके सामने काशाब्दियों नमूदार हो गया। जैसे ही कशाबदेव वहां नमूदार हुआ, आकाश बोने के हिलते हुए होंठ रुक गए। पूजा करने के बावजूद इसे वहां कशाबदेव के नमूदार होने का इल्म हो गया था। इसने आंखें खोल दी। क्या बात है कशाबदेव, क्यों आए हो? आकाश बोने ने इसकी तरफ देखकर बड़े दरश्त लहजे में कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ आका, कि मैं आपकी पूजा में मखल हुआ हूँ, लेकिन मैं बेहद उलझा हुआ हूँ। काशाबदेव ने कहा। इसके चेहरे पर परेशानी थी। क्यों, क्या उलझन है? आकाश बोने ने पूछा। मैं इस आदमजात की वजह से परेशान हूँ आका। काशाबदेव ने कहा। आदमजात? कौन आदमजात? आकाश बोने ने चौंक कर कहा।
میں اس آدم ذات کا کہہ رہا ہوں جو الگونا کے میدان میں غیبی حالت میں موجود تھا کاشاب دیو نے کہا۔ او اس کی فکر مت کرو، وہ جو کوئی بھی ہوگا، میں نے شہزادی سفید پری کی روح کے گرد آتشی حصار بنا دیا ہے۔ وہ آدم ذات اب شہزادی سفید پری کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ آکاش بونے نے کہا، میں جانتا ہوں آقا کہ وہ آدم ذات شہزادی سفید پری کی روح کے قریب نہیں جا سکتا، مگر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آخر وہ آدم ذات تھا کون اور مجھے دکھائی کیوں نہیں دے رہا تھا؟ کاشاب دیو نے کہا، ہوگا کوئی چھوٹا موٹا جادوگر، ہمیں اس سے کیا؟ آکاش بونے نے منہ بنا کر کہا، میں نے اس آدم ذات کی وہاں بو محسوس کی تھی آقا، اور آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ مجھے اس آدم ذات کی بو بے حد جانی پہچانی سی معلوم ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں اس آدم ذات کو بخوبی جانتا ہوں، کاشاب دیو نے کہا، اور آکاش بونا چونک پڑا۔ اوہ اوہ، تب تو تمہیں یاد ہوگا کہ وہ کون تھا؟ آکاش بونے نے کہا، میں یہی یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آقا۔ میرا دماغ چیخ چیخ کر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ وہ آدم ذات کوئی معمولی آدم ذات نہیں ہے، وہ بے حد خطرناک انسان ہے۔ کاشاب دیو نے کہا تو آکاش بونے کے چہرے پر بھی حیرت نظر آنے لگی۔ آدم ذات اور خطرناک، یہ تم کیا کہہ رہے ہو کاشاب دیو؟ تم میرے سوا کسی اور سے کیسے خوف زدہ ہو سکتے ہو؟ تم ایک طاقتور دیو ہو، تمہیں اپنے قابو میں کرنے کے لیے مجھ جیسے طاقتور جادوگر کو بھی دانتوں پسینہ آ جاتا ہے، اور تم ایک معمولی آدم ذات سے خوف زدہ ہو رہے ہو؟ اس بات پر مجھے واقعی حیرت ہو رہی ہے۔ آکاش بونے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں اس سے خوف زدہ نہیں ہوں آقا، مجھے یہ احساس ہو رہا ہے جیسے میں اس آدم ذات سے پہلے بھی ٹکرا چکا ہوں۔ آخر مجھے کیوں یاد نہیں آ رہا کہ وہ آدم ذات کون ہے؟ کاشاب دیو نے کہا، وہ جو بھی ہے اس سے ہمیں بلا کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ ہم تک دنیا کا کوئی طاقتور سے طاقتور جادوگر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آکاش بونے نے کہا، نہیں آقا، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ آدم ذات یہاں ضرور آئے گا۔ اور کاشاب دیو نے کہا، اور پھر وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا تو آکاش بونا بری طرح سے چونک پڑا اور حیرت بری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا جیسے کاشاب دیو کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو کاشاب دیو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کون ہم تک پہنچ سکتا ہے؟ کس میں ہے اتنی طاقت کہ وہ میرا اور تمہارا سامنا کر سکے؟ وہ جو کوئی بھی ہے اس کا وادی آتش میں ہی داخل ہونا ناممکن ہے۔ آکاش بونے نے کہا، امرو یار یہاں آ سکتا ہے آقا؟ کاشاب دیو نے جیسے بے خیالی میں کہا، اور پھر وہ بری طرح سے اچھل پڑا اور اس کا رنگ بدلتا چلا گیا۔ امرو یار؟ کون امرو یار؟ آکاش بونے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ امرو یار ہی تھا آقا، مجھے یاد آ گیا ہے، وہ امرو یار کے جسم کی ہی مخصوص بو تھی۔ کاشاب دیو نے ہکلا کر کہا، میں پوچھ رہا ہوں کون ہے امرو یار؟ تم اس کے نام سے خوف زدہ کیوں ہو رہے ہو؟ آکاش بونے نے غصیلے لہجے میں کہا، آقا، امرو یار دنیا کا عیار ترین اور انتہائی خطرناک انسان ہے، وہ جادوگروں اور جادوگرنیوں کا ازلی دشمن ہے۔ کاشاب دیو نے کہا، اور پھر وہ آکاش بونے کو امرو یار کے بارے میں بتاتا چلا گیا۔ حیرت ہے، ایک عام آدم ذات جو جادو بھی نہیں جانتا اس قدر خطرناک اور عیار کیسے ہو سکتا ہے؟ آکاش بونے نے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں آقا، امرو یار اپنی عیاری سے اب تک سینکڑوں جادوگروں، جادوگرنیوں، جنوں اور دیوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ یہی نہیں، اس کے ہاتھوں بے شمار شیطانی بدروحیں بھی فنا ہو چکی ہیں، اس لیے وہ خود کو عیار الزما اور موت جادوگراں کہتا ہے۔ کاشاب دیو نے کہا، لیکن تم اس کے بارے میں یہ سب کیسے جانتے ہو، اور تم اس قدر خوف زدہ کیوں ہو؟ آکاش بونے نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں آقا، میں اس سے خوف زدہ نہیں ہوں، البتہ میرا اس سے پہلے بھی ٹکراؤ ہو چکا ہے۔ آپ کی غلامی میں آنے سے پہلے میں پرستان کی ریاست دیوستان میں رہتا تھا اور وہاں کا سپہ سالار تھا۔ میں کسی طرح دیوستان پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے دیوستان کے دیو بادشاہ کو ہلاک کرنا بے حد ضروری تھا۔ میں دیو بادشاہ کو دیوستان میں ہلاک نہیں کر سکتا تھا، اسے ہلاک کرنے کے لیے مجھے اسے دیوستان سے باہر لے جانا بے حد ضروری تھا۔ ایک روز میں نے دیو بادشاہ کی شراب میں بے ہوش کر دینے والی جڑی بوٹی ملا دی، جسے پی کر دیو بادشاہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ رات کا وقت تھا اور چونکہ دیو بادشاہ اپنے کمرے میں اکیلا تھا اور میں اسی کے کمرے میں ہی چھپا ہوا تھا، اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر میں نے اسے اٹھایا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مجھے وہاں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔
میں دیو بادشاہ کو دیوستان اور پرستان سے نکال کر ایک جنگل میں لے گیا۔ جنگل میں لا کر میں نے دیو بادشاہ کو قتل کرنے ہی لگا تھا کہ اچانک مجھ پر ایک جال آ گرا۔ میں نے جال سے نکلنے اور اسے توڑنے کی بہت کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ ایسے میں وہ آدمزاد عمرو یار وہاں آ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ہی مجھ پر جال پھینکا تھا۔ وہ جال الیاسی تھا، جسے میں کسی بھی طرح نہیں توڑ سکتا تھا اور نہ ہی اس سے آزاد ہو سکتا تھا۔ میں نے عمرو یار کی بے حد منت سماجت کی، مگر عمرو یار نے میری ایک نہ سنی۔ مجھے جال میں قید رکھ کر اس نے دیو بادشاہ کو وہیں ہوش دلا دیا۔ مجھے جال میں قید دیکھ کر اور خود کو جنگل میں پا کر دیو بادشاہ کو خود ہی ساری حقیقت کا علم ہو گیا۔ دیو بادشاہ کو مجھ پر بے حد غصہ آیا۔ وہ مجھے ہلاک کرنا چاہتا تھا، مگر عمرو یار نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ پھر عمرو یار نے اپنے بغل میں لٹکے ہوئے تھیلے سے کوئی چیز نکال کر میری آنکھوں میں ڈال دی، جس سے میں فوراً اندھا ہو گیا۔ اندھا کر کے عمرو یار نے مجھے جال سے آزاد کیا اور دیو بادشاہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا۔ میں اندھا بن کر جنگل میں بھٹکتا رہا۔ اندھا ہونے کی وجہ سے میری دیووں والی طاقتیں بھی ختم ہو گئی تھیں اور میں ایک عام دیو بن کر رہ گیا تھا۔ اسی لیے آپ کو مجھے قابو کرنے کا موقع مل گیا۔ برحال آپ کے قابو میں آتے ہی میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور میری دیووں والی طاقتیں بھی بحال ہو گئیں، ورنہ شاید میں اسی جنگل میں ہی مر کھپ جاتا۔ کشاپ دیو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ او تو عمرو یار کو تم اپنا دشمن سمجھتے ہو؟ آکاش بونے نے کہا۔ ہاں آقا، اس کی وجہ سے میں اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا تھا اور مجھے جنگل میں اندھا بن کر بہت تکلیفیں برداشت کرنا پڑی تھیں۔ اگر آپ نے مجھے اپنا غلام نہ بنایا ہوتا تو ٹھیک ہوتے ہی میں سب سے پہلے عمرو یار سے ہی انتقام لیتا۔ کشاپ دیو نے کہا۔ تو کیا تم اب بھی اس سے انتقام لینا چاہتے ہو؟ آکاش بونے نے کہا۔ ہاں آقا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ کشاپ دیو نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، ابھی شہزادی سفید پری کی روح کے بدرو بننے میں کافی دن باقی ہیں۔ میں تمہیں 3 دن دے سکتا ہوں۔ تم ان 3 دنوں میں عمرو یار سے اپنا انتقام پورا کرنا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آکاش بونے نے کہا اور کشاپ دیو بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ اوہ، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں آقا؟ کیا میں واقعی وادی آتش سے باہر جا کر عمرو یار سے اپنا انتقام لے سکتا ہوں؟ کشاپ دیو نے مسرت برے لہجے میں کہا۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، لیکن 3 دنوں کا مطلب 3 دن ہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں، آکاش بونے نے کہا اور کشاپ دیو کا چہرہ کھل اٹھا۔ میرے لیے 3 دن بہت ہیں آقا، میں تو عمرو یار کو ایک لمحے میں جا کر ختم کر دوں گا۔ اس نے پہلے مجھ پر دھوکے سے جال الیاسی پھینکا تھا، اس بار میں اسے ایسا موقع نہیں دوں گا کہ وہ مجھ پر جال پھینک سکے۔ کشاپ دیو نے کہا۔ تو جاؤ، جا کر اپنے دشمن کو ہلاک کر دو، آکاش بونے نے مسکرا کر کہا، اور کشاپ دیو اسے جھک کر سلام کرنے لگا جیسے آکاش بونے نے اسے عمرو یار سے انتقام لینے کا موقع دے کر اس کی 7 نسلوں پر احسان کر دیا ہو۔ میں آ رہا ہوں عمرو یار، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں تمہارے ٹکڑے اڑا دوں گا، تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ میں تمہارا اس قدر بھیانک اشر کروں گا کہ مرنے کے بعد بھی تمہاری روح صدیوں تک بلبلاتی رہے گی۔ کشاپ دیو نے بڑے گرجدار لہجے میں کہا۔ اس نے ایک بار پھر آکاش بونے سے اجازت لی اور آکاش بونے نے سر ہلا کر اسے اجازت دی تو وہ آتشی کمرے سے نکل کر باہر آیا اور اس نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ ہاتھ پھیلاتے ہی وہ اچکا اور نہایت تیزی سے کسی پرندے کی طرح ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ طلسمی سام کو اپنا گوشت کھلانے اور اپنا خون پلانے کے خیال سے ہی عمرو یار کی روح لرزتی جا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے ہزار رنگ خزانے کے رنگ برنگے ہیرے چمک رہے تھے، جسے حاصل کرنے کے لیے اب وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور چونکہ یہ خزانہ وہ آکاش بونے کو ہلاک کرنے کے لیے حاصل کر سکتا تھا اور آکاش بونے تک اسے طلسمی سانپ ہی لے جا سکتا تھا، اس لیے چاروں ناچار اس نے طلسمی سانپ کو اپنا گوشت کھلانے اور خون پلانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ محافظ بونے نے اس کا گھوڑا دوبارہ ظاہر کر دیا تھا اور عمرو یار اپنے گھوڑے پر سوار اسے تیزی سے سرخ صحرا کی طرف دوڑائے چلا جا رہا تھا۔ گھوڑا میدان اور ایک جنگل عبور کرنے کے بعد ایک وسیع و عریض میدان میں آ گیا۔ کیونکہ شام ہو رہی تھی اور رات سر پر آ رہی تھی اور عمرو یار رات ہونے سے پہلے کسی محفوظ مقام پر پہنچ جانا چاہتا تھا جہاں وہ رات گزار سکے۔ میدان بے حد وسیع تھا، عمرو یار کو اپنے لیے وہاں نزدیک کوئی جائے پناہ نظر نہیں آ رہی تھی، اسی لیے عمرو یار نے میدان میں ہی ایک جگہ اپنا گھوڑا روک لیا اور اسی میدان میں ہی رات گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے گھوڑا وہیں کھلا چھوڑ دیا اور زنبیل سے ایک چادر نکال کر وہاں بچھا لی۔
میدان میں گھاس اگی ہوئی تھی، گھوڑا وہاں گھاس چرنے لگا۔ عمرو نے چادر پر بیٹھ کر زنبیل سے اپنے کھانے کے لیے خشک میوے اور پینے کے لیے پانی سے بری چھاگل نکال لی۔ خشک میوے کھا کر اور چھاگل سے پانی پی کر جب عمرو یار سیر ہو گیا تو وہ اسی چادر پر لیٹ گیا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، اس لیے رات ہوتے ہی وہاں تاریکی خاصی گہری ہو گئی تھی۔ آسمان پر تاروں کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ آقا! اچانک عمرو یار کو محافظ بونے کی آواز سنائی دی اور وہ چونک پڑا۔ ارے ابھی تم زنبیل میں واپس نہیں گئے؟ عمرو نے اس کی آواز سن کر حیرت سے کہا، آپ کو خطرے میں چھوڑ کر میں بھلا زنبیل میں واپس کیسے جا سکتا ہوں آقا؟ محافظ بونے نے کہا۔ خطرہ؟ کیا مطلب؟ عمرو نے چونک کر کہا، کشاپ جو آپ کا پرانا دشمن ہے آقا، وہ آپ کو ہلاک کرنے کے لیے کسی بھی وقت یہاں آ سکتا ہے، اسی لیے میں یہیں رک گیا تھا تاکہ وہ آئے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتا سکوں۔ محافظ بونے نے کہا اور عمرو یار چونک پڑا۔ کاشاب دیو میرا پرانا دشمن ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا اور محافظ بونا کاشاب دیو اور اس کے دشمنی کے بارے میں عمرو یار کو بتانے لگا، جسے سن کر عمرو یار پریشان ہو گیا۔ اوہ، تو یہ وہی کشاپ دیو ہے جو دیوستان کے دیو بادشاہ کو ہلاک کرنا چاہتا تھا اور اس کے ہاتھوں سے میں نے دیو بادشاہ کی جان بچائی تھی۔ عمرو نے کہا، ہاں کا اس سے آپ پر بہت غصہ ہے، وہ آپ کو ہلاک کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ یہاں آپ سے انتقام لینے کے لیے ضرور آئے گا، اسی لیے میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ اس سے بچنے کا پہلے سے ہی انتظام کر لیں، وہ بے حد خطرناک اور طاقتور ہے۔ اگر آپ نے اس سے بچنے سے پہلے کوئی انتظام نہ کیا تو وہ آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ محافظ بونا کہتا چلا گیا۔ او ٹھیک ہے، میں اس سے بچنے کا انتظام کر لیتا ہوں، عمرو نے کہا۔ اس نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور تلسم شکن انگوٹھی نکال کر پہن لی۔ پھر اس نے زنبیل سے جادو پلٹ سبز ہیروں والا ہار نکالا اور اسے گلے میں ڈال لیا۔ اس کے بعد عمرو نے زنبیل سے چند خاص جڑی بوٹیوں سے بنے تیل کی ایک بوتل نکال لی اور اس تیل سے اپنے جسم کی مالش کرنا شروع کر دی۔ تیل لگانے کے بعد اس نے آنکھوں میں سلیمانی سرما لگایا اور پھر وہ اطمینان سے بیٹھ گیا۔ جڑی بوٹیوں والے تیل کی خاصیت یہ تھی کہ اس کی مالش کرنے سے عمرو یار کا جسم فولاد کی طرح مضبوط ہو جاتا تھا، جس سے عمرو یار پر نہ کوئی تلوار اثر کر سکتی تھی اور نہ کوئی دوسرا ہتھیار۔ اسی طرح اس پر آگ کا کوئی بھی اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تیل عمرو نے کوکاف کے ایک بوڑھے طبیب جن سے بنوایا تھا۔ اب ٹھیک ہے، اب کشاپ دیو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، محافظ بونے نے کہا اور عمرو یار مسکرا دیا۔ اچانک تیز شائیں شائیں کی آواز سنائی دی اور عمرو یار کے ساتھ محافظ بونا بھی چونک پڑا۔ عمرو نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے آسمان پر کشاپ دیو اڑ کر اس طرف آتا دکھائی دیا۔ لو آ گیا ہے شیطان دیو، آؤ آؤ کشاپ دیو، میں تمہارا ہی منتظر تھا، تم نے یہاں آ کر خود ہی میری مشکل آسان کر دی ہے، اب میں تمہیں یہیں اپنے قابو میں کر لوں گا، تمہیں قابو کرنے کے لیے مجھے کہیں اور نہیں جانا پڑے گا، عمرو یار نے انتہائی زہریلے لہجے میں کہا۔ سلیمانی سرمے کی وجہ سے اسے کشاپ دیو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ کشاپ دیو نے بھی عمرو یار کو دیکھ لیا تھا، وہ ہوا میں گھومتا ہوا تیزی سے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے غوطہ لگایا اور پھر ہوا میں تیرتا ہوا ٹھیک عمرو یار کے سامنے زمین پر آ گیا۔ وہ عمرو یار کی طرف انتہائی خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا، عمرو بھی اسے تیز نظروں سے گور رہا تھا۔ زنبیل کا محافظ بونا کشاپ دیو کو دیکھ کر فوراً غائب ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے عمرو یار کی زنبیل باری ہوئی اور پھر وہ ہلکی ہو گئی، جس سے عمرو یار کو پتہ چل گیا کہ محافظ بونا واپس زنبیل میں چلا گیا ہے۔ زمین پر آتے ہی کشاپ دیو زور زور سے پاؤں مارتا ہوا عمرو یار کی طرف بڑھنے لگا، جیسے وہ عمرو یار کے نزدیک آ کر اچانک اس پر حملہ کر دے گا۔ کشاپ دیو کا چہرہ غصے اور نفرت سے بگڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں، وہ عمرو یار کے سامنے کھڑا اسے کھا جانے والی نظروں سے گور رہا تھا۔ تو تم یہاں ہو عمرو یار؟ کشاپ دیو نے غراتے ہوئے کہا۔ ہاں کشاپ دیو، میں تمہارا یہاں ہی انتظار کر رہا تھا، عمرو نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ میرا یہاں اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے تم؟ کشاپ دیو نے غرا کر کہا۔ موت میری نہیں، تمہارے شیطان آقا آکاش بونے کی ہوگی کشاپ دیو، اور وہ بھی میرے ہاتھوں سے، عمرو یار نے جواباً غراتے ہوئے کہا۔ تم میرے آقا کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے عمرو یار، وہ مہان جادوگر ہے، اور پھر تم آقا تک تب ہی پہنچو گے نا جب میں تمہیں یہاں سے زندہ جانے دوں گا، میں یہاں تمہاری موت بن کر آیا ہوں، کشاپ دیو نے چیختے ہوئے کہا۔
ساتھ اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے، اس کے ہاتھ میں سیاہ دھواں سا نمودار ہوا۔ دوسرے لمحے اس دھوئیں نے اچانک ایک بہت بڑے اور بھاری پتھر کا روپ دھار لیا۔ اس سے پہلے کہ عمرو یار کچھ سمجھتا، کشابیوں نے اچانک پتھر پوری قوت سے عمرو یار کے سر پر مار دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پتھر عمرو یار کے سر سے ٹکرا کر بری طرح ٹوٹتا پھوٹتا چلا گیا۔ اس پتھر سے عمرو کا کچھ نہیں بگڑا تھا، وہ اپنی جگہ یوں کھڑا تھا جیسے وہ گوشت پوست کا انسان نہ ہو بلکہ فولاد کا بنا ہوا ہو، جس سے پتھر ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ پتھر کو یوں ریزہ ریزہ ہوتا اور عمرو یار کو صحیح سلامت دیکھ کر کاشابدیو ساکت ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ پتھر، یہ کاشابدیو کے منہ سے حیرت زدہ آواز نکلی۔ تم نے فولادی عمرو یار پر پتھر مارا ہے کاشابدیو؟ فولاد پر ایسے پتھر اور چٹانوں کا اثر نہیں ہوگا۔ عمرو یار نے ہنس کر کہا۔ فولادی عمرو یار؟ کیا مطلب؟ تم فولادی کیسے ہو سکتے ہو؟ کاشابدیو نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ میں فولاد کا ہی بنا ہوا ہوں، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر یقین نہیں ہے تو اور وار کر لو۔ جب تک تم اپنی حسرتیں پوری نہیں کر لیتے، میں اپنی جگہ سے نہیں ہلوں گا۔ عمرو یار نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، کوئی آدمزاد فولاد کا بنا ہوا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، قطعی جھوٹ، کاشابدیو نے چیختے ہوئے کہا۔ پھر اس نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اچانک اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا سا کلہاڑا آ گیا۔ اس نے کلہاڑے کا دستہ دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور کلہاڑا اٹھا کر اسے پوری قوت سے عمرو کے سر پر مار دیا، جیسے وہ عمرو کے دو ٹکڑے کر دینا چاہتا ہو۔ لیکن جیسے ہی اس کا کلہاڑا عمرو کے سر سے ٹکرایا، ایک جماکہ سا ہوا اور کلہاڑا کاشابدیو کے ہاتھوں میں ہی جل کر راکھ بنتا چلا گیا۔ کاشابدیو ایک بار پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمرو یار کی طرف دیکھنے لگا۔ عمرو نے چونکہ جادو شکن انگوٹھی پہن رکھی تھی، اس لیے اس پر بلا جادوئی کلہاڑے کا کیا اثر ہو سکتا تھا۔ اسی طرح فولادی اثر رکھنے والے تیل کی وجہ سے عمرو کے سر پر پڑنے والا پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ کاشابدیو چند لمحے غضبناک نظروں سے عمرو کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے اچانک جھپٹا مارا اور عمرو کو پکڑ لیا، اور پھر اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر عمرو کو پوری قوت سے زمین پر پٹاخ دیا۔ کاشابدیو بے حد لمبا تڑنگا تھا اور اس نے جس قدر طاقت سے عمرو کو زمین پر پٹخا تھا، چاہیے تو یہ تھا کہ عمرو کے جسم کے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ فولادی تیل کے اثر کی وجہ سے عمرو کو کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ زمین پر گرتے ہی وہ اطمینان سے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کاشابدیو کی طرف تمسخانہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ نن نن نہیں نہیں، میری آنکھیں ضرور دھوکہ کھا رہی ہیں۔ تم کاشابدیو نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا چہرہ حیرت سے بگڑا ہوا تھا۔ بس اگر کوئی اور حسرت بھی ہے تو وہ بھی پوری کر لو، عمرو یار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر کاشابدیو کا چہرہ غیظ و غضب سے بگڑتا چلا گیا۔ کاشابدیو نے اچانک دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے قریب کر کے ہاتھ کا پیالہ سا بنایا۔ دوسرے لمحے اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان اچانک آگ کا ایک گولا سا آ گیا۔ کاشابدیو نے آگ کا گولا ایک ہاتھ میں لیا اور پھر اس نے وہ گولا پوری قوت سے عمرو پر کھینچ مارا۔ گولا عمرو کے سینے سے ٹکرا کر پھٹا اور اچانک عمرو یار کے جسم میں آگ لگ گئی۔ عمرو اچھل کر نیچے گرا اور آگ اس کے جسم کو دھڑا دھڑ جلانے لگی۔ عمرو کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی تھی۔ عمرو یار کی چیخ سن کر اور اسے آگ میں زندہ جلتا دیکھ کر کاشابدیو کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ مارا، میں نے آخرکار عمرو یار کا شکار کر ہی لیا۔ میں نے عمرو یار پر سکوشی جادوئی آگ کا وار کیا ہے، جس سے یہ کسی بھی صورت میں نہیں بچ سکتا تھا، کاشابدیو نے مسرت سے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اچانک عمرو یار کے جسم پر لگی ہوئی آگ بجھ گئی۔ جیسے ہی عمرو یار کے جسم سے آگ بجھی، وہی آگ اچانک کاشابدیو کے جسم کو لگ گئی۔ اپنے جسم کو آگ لگتا دیکھ کر کاشابدیو گھبرا گیا۔ ارے ارے، یہ کیا، مجھے کیسے آگ لگ گئی؟ اس نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ وہ آگ کا شعلہ بنا بری طرح سے اچھل رہا تھا، پھر وہ بکھلائے ہوئے انداز میں زمین پر گر گیا اور زمین پر تیزی سے پلٹیاں کھانے لگا۔ ایسا کرنے سے اس کے جسم پر لگی ہوئی آگ بجھتی چلی گئی۔ آگ بجھتے ہی وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ اچانک زمین پر گرا ہوا عمرو یار اٹھا اور اس نے آگے بڑھ کر اپنے گلے سے سبز ہیروں والا جادو پلٹ ہار نکال کر کاشابدیو کے گلے میں ڈال دیا۔ کاشابدیو کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے گلے میں پھندا سا ڈال دیا ہو۔ اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور وہ پھر زمین پر آ گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا، اور پھر اس کی آنکھوں میں اندھیرا بڑھتا چلا گیا۔ اس بار بھی آگ کا عمرو پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ گولا لگ کر گرنے کی وجہ سے اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ چونکہ جادو پلٹ ہار اس کے گلے میں تھا،
اسی لیے آگ پلٹ کر خود کشاب دیو کو لگ گئی تھی، اور عمرو نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے جادو پلٹ ہار اپنے گلے سے نکال کر کشاب دیو کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ کشاب دیو کی آنکھیں بند تھیں، شاید وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمرو اس کے سر کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ کشاب دیو، کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ عمرو یار نے تیز آواز میں کہا۔ ہاں، میں تمہاری آواز سن رہا ہوں۔ کشاب دیو کے منہ سے ایسی آواز نکلی جیسے وہ نیند کے عالم میں بول رہا ہو۔ کشاب دیو، میں نے تمہارے گلے میں جادو پلٹ ہار ڈال دیا ہے۔ اس ہار کی وجہ سے تم پر آکاش بونے کا جادو ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ تمہارا آقا نہیں ہے، تم اس کے غلام نہیں ہو۔ سنا تم نے؟ عمرو یار نے کہا۔ ہاں، میں آکاش بونے کا غلام نہیں ہوں۔ کشاب دیو نے اسی انداز میں کہا۔ تم میرے غلام ہو، عمرو عیار کے غلام؟ عمرو عیار نے کہا۔ ہاں، میں عمرو یار کا غلام ہوں۔ کشاب دیو نے اسی انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ جب تم آنکھیں کھولو گے تو میں تمہارے سامنے دشمن کی حیثیت سے نہیں، دوست اور آقا کی حیثیت سے ہوں گا۔ تمہیں میرا ہر حکم ماننا ہوگا۔ عمرو نے کہا۔ ہاں، میں تمہارا ہر حکم مانوں گا۔ کشاب دیو نے بغیر کسی حجت کے کہا۔ شاباش، اب آنکھیں کھولو اور اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کشاب دیو نے آنکھیں کھولیں اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ عمرو کے سامنے بڑے مؤدب انداز میں کھڑا تھا۔ اب تم واپس وادی آتش میں چلے جاؤ۔ تم بظاہر آکاش بونے کے غلام بنے رہو گے، لیکن جب میں وہاں آؤں گا تو تمہیں صرف میرا حکم ماننا ہوگا۔ عمرو نے کہا۔ ہاں آقا، میں آپ کا ہر حکم مانوں گا۔ کشاب دیو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ واپس جا کر تم آکاش بونے سے کہنا کہ تم نے مجھ سے اپنا انتقام لے لیا ہے اور مجھے ہلاک کر دیا ہے۔ عمرو نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ جو حکم آقا، میں ایسا ہی کہوں گا، کشاب دیو نے کسی معمول کی طرح کہا۔ عمرو نے اسے چند اور ہدایت دی اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ کشاب دیو نے اسے اسلام کی اور فضا میں بلند ہو گیا اور پھر وہ مڑ کر شمال کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عمرو نے اطمینان کا سانس لیا اور دوبارہ چادر پر لیٹ گیا۔ اب اسے کشاب دیو سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ جادو پلٹ ہار کی وجہ سے کشاب دیو اس کا غلام بن چکا تھا۔ وہ عمرو کی ہدایت پر آکاش بونے کو اس کی ہلاکت کی خبر دے رہا تھا، اس لیے آکاش بونا بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرتا۔ عمرو چونکہ تھکا ہوا تھا، اس لیے کچھ ہی دیر میں اسے نیند آ گئی اور میدان اس کے خراٹوں سے گونجنے لگا۔ اگلے دن جاگ کر عمرو نے پھر خشک میووں کا ناشتہ کیا اور اس کا گھوڑا اس دوران سیر ہو کر تازہ دم ہو چکا تھا، اور پھر عمرو یارس پر سوار ہو کر سرخ صحرا کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں اس نے طلسمی سانپ کو تلاش کرنا تھا۔ مسلسل اور کئی گھنٹے گھوڑا دوڑاتے رہنے کے بعد آخرکار عمرو ایک ایسے صحرا میں پہنچ گیا جس کی ریت سرخی مائل تھی۔ دھوپ میں ریت چمک رہی تھی، جسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہاں خون ہی خون ہو۔ عمرو نے گھوڑے کو صحرا کے باہر ہی چھوڑ دیا تھا اور پیدل صحرا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے زنبیل سے بانسری نکالی اور صحرا میں آگے جاتے ہوئے وہ بانسری بجانا شروع ہو گیا۔ اس کی بانسری سے بہت سریلی آواز نکل رہی تھی جو صحرا کے چاروں اطراف میں گونج رہی تھی۔ عمرو ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اچانک اس ریت میں ایک ہلچل سی ہوتی محسوس ہوئی۔ عمرو رک گیا اور ایک جگہ کھڑا ہو کر بانسری بجانے لگا۔ اسی لمحے ریت میں سے ایک سیاہ داریوں والا خوفناک زرد سانپ نکل کر باہر آ گیا۔ ریت سے نکلتے ہی سانپ نے کنڈلی ماری اور سر اٹھا کر زور زور سے پھنکارے مارنے لگا۔ اس کے منہ سے لمبی سرخ زبان نکل رہی تھی اور وہ گول گول اور سرخ آنکھوں سے عمرو یار کو گور رہا تھا۔ بند کرو بانسری، اس کی آواز سے میری جان نکلی جا رہی ہے۔ اچانک سانپ نے انسانی آواز میں بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، لیکن عمرو نے بانسری بجانا بند نہ کیا۔ اسے محافظ بونے نے ہدایت دی تھی کہ وہ اس وقت تک بانسری بجاتا رہے جب تک طلسمی سانپ اپنا سر زمین پر ڈال کر نڈال نہ ہو جائے۔ بانسری کی آواز سے طلسمی سانپ ادھر ادھر سر مار رہا تھا۔ غصے کی وجہ سے وہ بری طرح سے پھنکار رہا تھا، مگر عمرو اس سے ذرا بھی پریشان نہیں ہو رہا تھا۔ رک جاؤ، میں کہتا ہوں، مت بجاؤ یہ بانسری، طلسمی سانپ نے پھر چیخ کر کہا۔ عمرو جیسے اس کی آواز سن ہی نہیں رہا تھا۔ وہ بانسری بجاتا رہا اور طلسمی سانپ نے زور زور سے اپنا سر نیچے مارنا شروع کر دیا۔ اس کی پھنکاریں دم توڑتی جا رہی تھیں اور وہ نڈال ہوتا جا رہا تھا۔ پھر آخرکار تھوڑی ہی دیر میں اس نے اپنا سر زمین پر ڈال دیا اور اس کے منہ سے پھنکاریں نکلنا ختم ہو گئیں۔ اسے زمین پر سر ڈالتا دیکھ کر عمرو نے بانسری بجانا بند کر دی اور وہ طلسمی سانپ کے قریب آ گیا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ طلسمی سانپ نے تھوڑا سا سر اٹھا کر مردہ سے لہجے میں کہا۔ میں عمرو یار ہوں،
میں تم سے مدد لینے کے لیے یہاں آیا ہوں، عمرو نے کہا، اور اس نے طلسمی سانپ کو اپنے وہاں آنے کا مقصد بتا دیا۔ میں تمہاری مدد کروں گا، مگر تم نے بانسری بجا بجا کر مجھے نڈال کر دیا ہے۔ میں بھوکا پیاسا بھی ہوں۔ اب جب تک میں تمہارا گوشت نہیں کھاؤں گا اور خون نہیں پیوں گا، میں اپنا سر بھی نہیں اٹھا سکوں گا۔ طلسمی سانپ نے کہا، میں جانتا ہوں، میں تمہیں اپنا گوشت بھی کھلاؤں گا اور خون بھی پلاؤں گا۔ عمرو نے کہا، او تب مجھے بھی تمہاری مدد کرنے سے کوئی انکار نہیں ہوگا۔ طلسمی سانپ نے کہا۔ عمرو آگے بڑھا اور اس نے بانسری زنبیل میں ڈال کر زنبیل سے دودی خنجر نکال لیا۔ اس نے خنجر سے اپنی ہتھیلی سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا اور طلسمی سانپ کے سامنے پھینک دیا۔ طلسمی سانپ فوراً گوشت کے ٹکڑے پر جھپٹ پڑا۔ عمرو کی ہتھیلی سے خون نکل رہا تھا۔ اس نے طلسمی سانپ کی طرف ہتھیلی الٹا دی تو طلسمی سانپ نے فوراً منہ کھول دیا اور عمرو کا خون اس کے کھلے ہوئے منہ میں گرنے لگا۔ بس بس کافی ہے، میں سیر ہو گیا ہوں، طلسمی سانپ نے کہا اور پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ عمرو نے خنجر زنبیل میں رکھا اور زنبیل سے ایک سبز رنگ کی لمبے منہ والی بوتل نکال لی۔ اس بوتل کے منہ پر ایک کارک لگا ہوا تھا۔ عمرو نے کارک منہ میں پکڑ کر کھول لیا۔ بوتل میں ہلکے نیلے رنگ کا تیل تھا۔ اس نے تیل اپنی زخمی ہتھیلی پر ڈالنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس کے زخم پر تیل گرا، اس کے زخم سے نیلے رنگ کا دھواں سا نکلنے لگا اور ساتھ ہی زخم پر نیلے رنگ کی جھلی سی بنتی چلی گئی، جس سے ہتھیلی سے خون کا اخراج رک گیا۔ عمرو نے بوتل زمین پر رکھی اور زنبیل سے ایک پٹی سی نکال کر ہاتھ پر باندھ لی۔ یہ فوری زخم ٹھیک کرنے والا تیل تھا۔ اب چلیں، طلسمی سانپ نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں چلو، عمرو نے کہا۔ اس نے بوتل کا کارک لگایا اور بوتل زنبیل میں ڈال کر پلٹا اور اس طرف بڑھتا چلا گیا جہاں اس کا گھوڑا موجود تھا۔ طلسمی سانپ اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ عمرو جیسے ہی گھوڑے پر سوار ہوا، طلسمی سانپ اس کے آگے رینگنا شروع ہو گیا اور عمرو نے گھوڑا اس کے پیچھے بھگانا شروع کر دیا۔ طلسمی سانپ کی رفتار بے حد تیز تھی۔ عمرو نے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا بگٹٹ بھگا رہا تھا۔ اسے طلسمی سانپ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آج 5واں روز تھا۔ وہ سارا دن سفر کرتا رہتا۔ رات کے وقت طلسمی سانپ خود ہی رک جاتا تھا تو عمرو کو کھانے پینے اور آرام کا وقت مل جاتا تھا۔ دن نکلتے ہی وہ ایک بار پھر اپنے سفر پر روانہ ہو جاتے تھے۔ 5ویں روز کی دوپہر طلسمی سانپ عمرو کو زرد پہاڑیوں کے پاس لے آیا جن پر سرخی سی چھائی ہوئی تھی اور وہ پہاڑیاں آگ اگلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ طلسمی سانپ انہی پہاڑیوں کی طرف جا رہا تھا۔ پہاڑیوں کے دائیں بائیں راستے بنے ہوئے تھے۔ طلسمی سانپ عمرو کو ایک پہاڑی راستے کی طرف لے آیا جس سے آگے وادی تھی، اور پھر عمرو جیسے ہی اس پہاڑی راستے میں داخل ہوا، اسے کچھ دور ایک لمبا تڑنگا آدمی دکھائی دیا۔ اس آدمی نے بھورے رنگ کا قیمتی اور خوبصورت لباس پہن رکھا تھا۔ اس آدمی کا منہ دوسری طرف تھا، مگر وہ نظریں گھما کر ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس آدمی نے ہاتھ اٹھایا اور انگلیاں پھیلا دیں۔ خبردار، وہیں رک جاؤ، آگے مت آنا۔ وادی میں طلسمی حصار ہے، اگر تم نے آگے آنے کی کوشش کی تو تم گھوڑے سمیت جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ اس آدمی نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا، لیکن بھلا عمرو کہاں رکنے والا تھا؟ وہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے طلسمی حصار عبور کر کے وادی میں داخل ہو گیا۔ البتہ طلسمی سانپ وادی میں نہیں آیا تھا، وہ پہاڑی راستے میں ہی رک گیا تھا، اور عمرو یار کو وادی میں جاتا دیکھ کر وہ وہیں سے واپس پلٹ گیا۔ اس کا کام ختم ہو گیا تھا، اسی لیے وہ واپس چلا گیا تھا۔ عمرو کو گھوڑے سمیت وادی میں داخل ہوتا دیکھ کر اس آدمی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ عمرو نے گھوڑا اس کے سامنے لا کر روک دیا، اور گھوڑا رکتے ہی عمرو یار چھلانگ لگا کر نیچے آ گیا۔ تو تم ہو آکاش بونے؟ عمرو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں آکاش بونا ہوں، لیکن تم کون ہو اور تم اس وادی میں صحیح سلامت کیسے آگے ہو؟ میں نے تو اس وادی میں طلسمی حصار بنا رکھا تھا، اس طلسمی حصار میں تمہیں کوئی نقصان کیوں نہیں ہوا؟ آکاش بونے نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں عمرو یار ہوں آکاش بونے، تمہارا طلسمی حصار میرا راستہ نہیں روک سکتا۔ یہاں 1000 طلسمی حصار بھی ہوتے تو میں ان کو عبور کر آتا، عمرو نے کہا، اور اس کا نام سن کر آکاش بونا بے اختیار اچھل پڑا۔ عمرو یار، او تم زندہ کیسے ہو سکتے ہو؟ کاشاب دیو نے تو کہا تھا کہ اس نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے۔ آکاش بونے نے کہا، اس نے تم سے وہی کہا تھا جو میں نے اسے کہنے کے لیے حکم دیا تھا۔ عمرو نے مسکرا کر کہا، کیا مطلب؟ آکاش بونے نے حیرت سے کہا، مطلب یہ کہ اب آکاش دیو تمہارا نہیں بلکہ میرا غلام ہے، اور غلام اپنے آقا کا ہی کہنا مانتے ہیں۔ عمرو نے کہا، اور آکاش بونا حیرت بھری نظروں سے
اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کشاب جو تمہارا غلام ہے، یہ کیا بکواس ہے؟ وہ میرا غلام ہے عمرو یار، آکاش بونے نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس نے زور سے کشاب دیو کو آواز دی تو کشاب دیو فوراً اس کے سامنے نمودار ہو گیا۔ کشاب دیو، یہ عمرو یار زندہ کیوں ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم نے اس سے اپنا انتقام لے لیا ہے اور یہ ہلاک ہو چکا ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم میرے نہیں بلکہ اس کے غلام ہو؟ آکاش بونے نے کشاب دیو کو دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ عمرو یار سچ کہہ رہا ہے آکاش بونے، اب میں تمہارا نہیں اس کا غلام ہوں۔ اس نے میرے گلے میں جادو پلٹ ہیروں کا ہاتھ ڈال دیا ہے، جس سے تمہارا جادو مجھ پر سے ختم ہو گیا ہے اور اب میں اس کا غلام بن گیا ہوں، کشاب دیو نے کہا، اور آکاش بونے کی حالت دیکھنے والی ہو گئی۔ تت تت تم میں تمہیں اور تمہارے آقا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تم دونوں کو ابھی جلا کر بزم کر دوں گا، آکاش بونے نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس نے ادھر ادھر ہاتھ لہرائے اور پھر اس نے اچانک دونوں ہاتھ عمرو کی طرف جھٹک دیے۔ اس کے ہاتھوں سے آگ کی دھاریاں سی نکلی اور عمرو پر جا پڑیں۔ عمرو کے لباس میں اچانک آگ لگ گئی۔ یہ دیکھ کر آکاش بونے نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے اور عمرو کو جلتا ہوا دیکھنے لگا، لیکن پھر وہ بری طرح سے چونک پڑا۔ عمرو کے لباس میں لگی ہوئی آگ یک لخت بجھ گئی تھی اور عمرو کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ کیا تم آگ میں زندہ کیوں نہیں جلے؟ آکاش بونے نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا۔ مجھ پر تمہارا کوئی جادو نہیں چلے گا آکاش بونے، اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، عمرو نے کہا، اور اس نے زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر آکاش بونے نے ایک بار پھر ہاتھ جھٹکے تو اس کی آستینوں سے زہریلے تیروں کی بوچھاڑ ہوئی اور تیر بجلی کی سی تیزی سے عمرو کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تیر عمرو کے جسم سے ٹکرائے اور جل جل کر راکھ ہوتے چلے گئے۔ آکاش بونے نے غصے سے ایک اور منتر پڑھ کر ایک بار پھر ہاتھ جھٹکے تو اس بار عمرو کے گرد سیاہ رنگ کا دھواں سا پھیل گیا اور عمرو اس دھوئیں میں چھپ گیا۔ یہ زہریلا دھواں تھا اور اس میں چنگاریاں بھی تھیں۔ آکاش بونے کا خیال تھا کہ اس بار عمرو نہیں بچ سکے گا، لیکن دوسرے ہی لمحے عمرو پر چھایا ہوا دھواں چھٹ گیا اور عمرو کو اصلی حالت میں دیکھ کر آکاش بونے کی حالت غیر ہو گئی۔ اب اس کے چہرے پر خوف لہرانے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آخر تم پر میرا کوئی جادو اثر کیوں نہیں کر رہا؟ آکاش بونے نے عمرو کی طرف خوف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم شیطان ہو آکاش بونے، اور تمہارا جادو بھی شیطانی ہے۔ میں شیطانوں سے بچنے اور ان کا بھرپور انداز میں مقابلہ کرنا جانتا ہوں۔ تمہارا کوئی بھی جادو میرا ایک بال بھی بانکا نہیں کر سکتا۔ میں یہاں تمہاری موت بن کر آیا ہوں۔ اب تمہیں میرے ہاتھوں مرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی، عمرو یار نے کہا۔ میں آکاش بونا ہوں، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے عمرو یار۔ ٹھیک ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے اس جادوئی وار سے کیسے بچتے ہو، آکاش بونے نے کہا۔ اس نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب سے اچانک سوئیوں کا ایک گچھا سا نکال کر عمرو یار کی طرف اچھال دیا۔ فضا میں اچھلتی ہوئی سوئیاں گچھے سے الگ ہو کر ہوا میں پھیل گئیں اور پھر اچانک سوئیاں بجلی کی سی تیزی سے عمرو یار کی طرف بڑھتی چلی گئیں۔ عمرو یار کی طرف بڑھتے ہوئے ان سوئیوں کا رنگ یک لخت سرخ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سوئیاں عمرو یار تک پہنچتیں اور عمرو کے جسم کے کسی حصے میں گھس جاتیں، عمرو نے تلوار حیدری زنبیل میں رکھی اور اس کی جگہ زنبیل سے فوراً ہی مقدس چھتری نکال کر پھیلا دی اور چھتری کا رخ اس طرف کر دیا جس طرف سے سوئیاں اس کی طرف آ رہی تھیں۔ سوئیاں اس کی چھتری میں آ لگیں، اسی لمحے اچانک مقدس چھتری میں آگ لگ گئی۔ عمرو نے چھتری زور سے جھٹکی تو اس پر لگی ہوئی تمام سوئیاں جھٹتی چلی گئیں اور آگ بجھ گئی۔ اپنا یہ وار بھی خالی جاتا دیکھ کر آکاش بونے کی حالت دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ وہ عمرو یار کی طرف ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے عمرو یار انسان نہ ہو بلکہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو، بس یا کوئی اور بھی وار کرنا چاہتے ہو۔ عمرو نے اس کی حیرت دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اگر میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو پھر میرا زندہ رہنا ناممکن ہو جائے گا، اسی لیے تمہارا مرنا بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری، آکاش بونے نے گراتے ہوئے کہا۔ اس نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں اچانک ایک تلوار آ گئی۔ اچھا، تو اب تم میرا مقابلہ کرو گے؟ عمرو نے اسے جادو سے تلوار حاصل کرتا دیکھ کر کہا۔ ہاں، میں ایک ماہر تلوار باز ہوں، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکو گے، آکاش بونے نے گرا کر کہا اور تلوار لے کر تیزی سے عمرو کی طرف بڑھا۔ عمرو نے فوراً مقدس چھتری بند کر کے زنبیل میں ڈالی اور زنبیل سے تلوار حیدری نکال لی۔ آکاش بونا اس کے قریب آیا اور اس نے پوری قوت سے عمرو پر حملہ کر دیا۔ اس نے تلوار عمرو کے سر پر مارنے کی کوشش کی تھی، جیسے وہ تلوار کے ایک ہی وار سے عمرو کا سر دو حصوں میں کاٹ دینا چاہتا ہو۔ عمرو فوراً چھلانگ لگا کر دوسری طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر آکاش بونے کے منہ سے زخمی بھیڑیے کی سی آواز نکلی
اور اس نے تیزی سے اپنا جسم گھماتے ہوئے امرو کو تلوار مار دی۔ اس بار امرو نے اس کی تلوار کا وار اپنی تلوار پر روکا اور اسے پوری قوت سے پیچھے دھکیل دیا۔ آکاش بونا دکا کھا کر پیچھے ہٹا، مگر اس نے ایک بار پھر اپنا جسم پلٹایا اور تلوار ہوا میں لہراتا ہوا امرو یار پر ٹوٹ پڑا۔ وہ واقعی بے حد ماہر شمشیر زن تھا۔ وہ پنتھرے بدل بدل کر امرو یار پر حملے کر رہا تھا، اور وہ جس تیزی سے امرو پر وار کر رہا تھا، امرو اس کے وار اپنی تلوار پر روکتے ہوئے تیزی سے پیچھے ہٹتا چلا جا رہا تھا۔ آکاش بونے کے جسم میں جیسے پارا سا بھرا ہوا تھا، وہ امرو یار کو خود پر حملہ کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر امرو کا بھی غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر اچانک آکاش بونے نے جو امرو کو تلوار مارنے کی کوشش کی تو امرو نے اچک کر دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ آکاش بونے نے تلوار گھما کر امرو کے پہلو میں مارنے کی کوشش کی تھی۔ امرو چونکہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا تھا، اس لیے آکاش بونے کا جسم اپنے ہی زور سے دوسری طرف گھوم گیا۔ اس سے پہلے کہ آکاش بونا امرو کی طرف پلٹتا، اس بار امرو فوراً اچھلا اور اس کی زوردار ٹانگ آکاش بونے کی پشت پر پڑی۔ آکاش بونا اچھل کر منہ کے بل زمین پر گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، امرو تلوار لے کر اس کے قریب آ گیا۔ امرو نے تلوار آکاش بونے کے عین گردن پر مارنے کی کوشش کی، لیکن آکاش بونا فوراً پلٹا کھا گیا اور امرو کی تلوار زمین سے ٹکرائی۔ اسی لمحے آکاش بونے نے زمین پر ہی اپنا جسم مخصوص انداز میں گھمایا اور اس کی گھومتی ہوئی ٹانگیں ٹھیک امرو کی ٹانگوں سے ٹکرائیں۔ امرو کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر نیچے گر گیا۔ جیسے ہی امرو نیچے گرا، اسی لمحے آکاش بونا بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اٹھتے ہی تلوار سمیت امرو کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اس نے تلوار دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھی تھی اور تلوار کی نوک نیچے کی طرف تھی۔ وہ چھلانگ لگا کر امرو کی طرف آیا، جیسے وہ تلوار سیدھی امرو یار کے سینے میں گاڑ دے گا، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ امرو یار تھا۔ آکاش بونا جیسے ہی چھلانگ لگا کر امرو یار کے اوپر آیا، امرو نے تیزی سے کروٹ بدل لی۔ اس بار آکاش بونے کی تلوار زمین سے ٹکرائی۔ امرو نے آکاش بونے کی طرح ہی اپنا جسم گھمایا اور اس نے اپنی تلوار پوری قوت سے آکاش بونے کی تلوار پر مار دی۔ آکاش بونے کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار نکل کر دور جا گری۔ اس سے پہلے کہ آکاش بونا کچھ کرتا، امرو نے ٹانگ نیم دائرے کی شکل میں گھما کر آکاش بونے کی ٹانگوں پر ماری۔ آکاش بونا پشت کے بل دھڑم سے گرا۔ امرو تیزی سے اٹھا اور اس نے اچانک آکاش بونے کے سر پر آ کر تلوار اس کی گردن پر رکھ دی۔ جیسی تلوار آکاش بونے کی گردن سے لگی، آکاش بونا یوں ساکت ہو گیا جیسے جادو کے زور سے وہ پتھر کا بت بن گیا ہو۔ اس کا رنگ یکلخت زرد ہو گیا تھا اور اب اس کی آنکھوں میں موت کا خوف ابھر آیا تھا۔ اب بولو، کاٹ دو تمہاری گردن، امرو نے گرا کر کہا۔ نن نن نہیں نہیں، مجھے مت مارو امرو یار، میں آکاش بونے نے خوف سے بری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کیوں، تمہیں زندہ رکھ کر میں نے تمہارا اچار ڈالنا ہے کیا؟ امرو نے منہ بنا کر کہا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں تم سے شکست تسلیم کرتا ہوں۔ تم جو کہو گے میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ میرے پاس بہت بڑے خزانے ہیں، میں وہ سارے خزانے تمہیں دے دوں گا، بس تم میری جان بخش دو اور مجھے جانے دو۔ آکاش بونے نے بری طرح سے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ ان خزانوں کی تم فکر مت کرو، آتشی کمرے سے میں سارے خزانے خود ہی لے لوں گا، امرو نے کہا۔ کشاب دیو، میری جان بچاؤ، اچانک آکاش بونے نے دور کھڑے کشاب دیو کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ امرو نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا، یہی وہ مار کھا گیا۔ جیسے اس کا دھیان کشاب دیو کی طرف ہوا، اچانک آکاش بونے نے اپنی گردن سے تلوار ہٹائی اور تیزی سے پلٹیاں کھاتا ہوا امرو یار سے دور ہٹتا چلا گیا۔ امرو نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پھر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، لیکن اسی لمحے آکاش بونا اٹھا اور اس نے نہایت تیزی سے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ یہ دیکھ کر امرو بھی تیزی سے اس کی طرف بھاگا۔ امرو کو اپنے پیچھے آتا دیکھ کر آکاش بونے کے پیروں میں جیسے پر سے لگ گئے۔ وہ لمبی لمبی چھلانگیں مارتا ہوا بھاگا جا رہا تھا۔ پھر اس نے پلٹ کر اپنے طلسمی اور آتشی کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسے آتشی کمرے کی طرف جاتا دیکھ کر امرو نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی، مگر آکاش بونا آن کی آن میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور امرو کمرے کے پاس آ کر رک گیا۔ او نہیں، مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گے آکاش بونے؟ آج تمہاری موت طے ہے، امرو نے غرا کر کہا اور اس نے کشاب دیو کو آواز دی، جو ایک طرف خاموش کھڑا تھا۔ اس کی آواز سن کر کشاب دیو فوراً وہاں آ گیا۔ امرو نے اسے حکم دیا کہ وہ آکاش بونے کا آتشی کمرہ تباہ کر دے۔ چنانچہ کشاب دیو آگے بڑھا اور اس نے آتشی کمرے کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی کمرہ تباہ ہوا، آکاش بونا باہر آ گیا۔ اس نے ایک بار پھر بھاگنے کی کوشش کی، مگر امرو نے اسے بھاگنے کا موقع نہ دیا اور اچھل کر اس کے قریب جا کر ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دی۔ آکاش بونا تڑپ تڑپ کر وہیں ہلاک ہو گیا۔
کمرہ تباہ ہوتے ہی وہاں رنگ برنگے ہیروں کا ڈھیر دکھائی دے رہا تھا جو ہزار رنگ خزانہ تھا۔ آکاش بونے کو ہلاک کر کے امرو نے سارا خزانہ سمیٹ کر اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ وہ بے حد خوش تھا۔ پھر وہ کشاب دیو کے ساتھ الگونا کے میدان میں گیا اور اس کے کہنے پر کشاب دیو نے شہزادی سفید پری کی روح پکڑ لی، اور پھر وہ شہزادی سفید پری کی روح لے کر پرستان کی ریاست سستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ سستان کا بادشاہ اپنی بیٹی کی زندگی سے تقریباً مایوس ہو چکا تھا۔ امرو نے اس سے مل کر جب اسے بتایا کہ وہ شہزادی کی روح لایا ہے تو اسے یقین ہی نہ آیا۔ امرو نے اس کے ساتھ شہزادی کے کمرے میں جا کر کشاب دیو کو روح آزاد کرنے کا حکم دیا تو شہزادی سفید پری کی روح فوراً اس کے جسم میں سما گئی اور شہزادی سفید پری اسی وقت جاگ گئی۔ اس کی سیاہ رنگت بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ خود کو دوبارہ زندگی ملنے سے شہزادی سفید پری بے حد خوش تھی۔ اس نے اسی وقت اپنے غرور کرنے سے توبہ کر لی۔ شاہد جنات بھی بہت خوش تھا۔ اس نے امرو کو ڈھیروں انعامات دیے جنہیں پا کر امرو خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔ وہ کئی روز تک سستان کا مہمان رہا، پھر وہ واپس جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کشابدیو نے اسے اپنی کمر پر بٹھا کر کچھ ہی دیر میں پرستان سے باہر پہنچا دیا۔ امرو نے پرستان سے باہر آتے ہی کشابدیو کو آزاد کر دیا۔ اپنی آزادی پا کر کشابدیو بے حد خوش ہوا۔ اس نے امرو یار سے اپنا انتقام لینے کا ارادہ ترک کر دیا اور آزاد ہونے کی خوشی میں امرو کو اس کا جادو پلٹ ہار واپس کر دیا اور اسے انعام میں 2 خزانے بھی دیے۔ امرو اتنے خزانے پا کر خوش تھا، بے حد خوش۔